الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن صدق الله العظيم. غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مددے قبلہ دین مددے کعبہ ایمان مددے بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. عشق و محبت میں ڈوب کر نہایتی ادب اور احترام کے ساتھ اپنی بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے جس طرح سے میں پڑھا ہوں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، بہت آسان ہے کافر کا مسلمان ہونا، بہت مشکل ہے مسلمان کا مسلمان ہونا. شہادت ہے مقصود مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج شوال المکرم کی 15ویں شب ہے اور یہ شب شہادت شہدائے احد ہے. گزشتہ ہفتے اعلان ہوا تھا کہ عقیدہ شفاعت پر گفتگو ہوگی، لیکن اس ہفتے مجھے مرکز پہ آنا ہی نہیں تھا، کیونکہ اسی لیے میں نے ڈاؤٹ فل اعلان کیا تھا کہ میں رہا تو اعلان یہ بات ہوگی، لیکن جہاں آج اجتماع تھا حضور قبلہ قائد محترم امیر سنی دعوت اسلامی بھی اس میں شریک ہونے والے تھے. وہاں 90 گھنٹے بارش ہوئی اور سیلابی کیفیت ہونے کی وجہ سے اجتماع کینسل ہو گیا، اور فقیر جو ہے وہ کوشش کر کے یہاں آپ کے درمیان اس امید پر پہنچا کہ اتنی مبارک شب کیوں نہ ہم آپ کے درمیان گزاریں، اور اگر آپ کا ذوق سماعت ہمارا ساتھ دے گا، آپ کا ذوق ساتھ رہا، تو ہم آج انشاءاللہ کچھ جنگ احد کے متعلق باتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اس لیے کہ نئی نسل کو
یہ ساری چیزیں معلوم ہونا از حد ضروری ہے کہ اسلام صرف تقریروں سے نہ پھیلا، اسلام صرف لوگوں کے درمیان 4-5 باتوں کی تبلیغ سے نہ پھیلا۔ اسلام کی اشاعت کے لیے کن مراحل سے صحابہ کرام اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اور خود آقا کریم کن کن مراحل سے گزرے ہیں، تاکہ امت کے اندر ایک حوصلہ پیدا ہو، ایک جذبہ زندگی گزارنے کا پیدا ہو۔ چھوٹے چھوٹے مسائل آتے ہیں تو مسلمان جو ہے وہ افسردگی کا شکار ہو جاتا ہے، ماتھے پر شکن آنے لگتی ہے، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا۔ اچھی طرح یاد رکھیں، اگر انسان مومن ہے اور آپ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں تو آپ کی جان بھی اپنی نہیں ہے اور آپ کا مال بھی اپنا نہیں ہے۔ ایک مومن مرتا ہے، اس کے خون کے اندر اتنی رنگینی ہوتی ہے، اس کے خون کے اندر اتنی تاثیر ہوتی ہے کہ اس جیسے جذبے والے ہزاروں پیدا ہوتے ہیں۔ اسلام دشمن طاقتیں کیا سمجھتی ہے کہ وہ کسی ایک کو مار کر کے حق کی آواز دبا دیں گے؟ ہرگز نہیں، حق دبنے کے لیے نہیں ہے، حق سربلندی کے لیے ہے۔ اور اللہ کے جس بندے نے جس مقصد کے لیے اپنی جان کا نذرانہ اللہ کی راہ میں پیش کیا ہے، وہ سرخرو ہے، وہ کامیاب ہے، وہ کامران ہے۔ اس لیے کہ یزید کی حکومت تھی، یزید نے میرے امام کی آواز کو دبانے کے لیے حسین کو شہید تو کروا دیا، لیکن کربلا میں آج یزید کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ آج حسین کے ڈنکے کربلا میں بھی بج رہے ہیں اور پوری دنیا میں بج رہے ہیں۔ ہر مرنے والا، ہر تختہ دار پہ چڑھنے والا شکست خوردہ نہیں ہوتا، بلکہ جو اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا ہے وہی بندہ کامیاب ہوتا ہے۔ مقصد کی کامیابی جنگ کی کامیابی ہے اور مقصد کی ناکامی جنگ کی ناکامی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیں کوئی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالات ہمارے مخالف کتنے ہی ہوں، ہم مایوس ہونے والی قوم نہیں۔ اللہ بے نیاز ہے، اس لیے کہ احد کے میدان میں 70 مسلمان شہید ہوتے ہیں اور ان کے خون سے ایسی رنگینی اور لالا زاری ہوتی ہے کہ پھر جن لوگوں نے مسلمانوں کو شہید کیا تھا وہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے نظر آتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شرط یہ ہے کہ مسلمان ان صحابہ کا طریقہ کار اختیار کریں جن صحابہ نے اپنے اللہ کو منانے کے لیے اپنی راتوں کو مصلی کے لیے وقف کر دیا تھا۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج کی شب بڑی مبارک شب ہے، بڑی برکت والی شب ہے۔ اسے شب شہدائے احد کا نام دیا جا سکتا ہے، اور آج ہم بالخصوص عنوان کے اعلان کے باوجود بھی اس عنوان کو اس لیے لے رہے ہیں کہ ہم نے غوث پاک کی شب تو منائی ہے اور انشاءاللہ مناتے رہیں گے، غریب نواز کی شب منائی ہے، انشاءاللہ مناتے رہیں گے، امام احمد رضا کی شب منائی ہے، مناتے رہیں گے، حضور مخدوم اشرف کی شب منائی ہے، مناتے رہیں گے، صابر پاک اور وارث دیوا کی شب منائی ہے، مناتے رہیں گے۔ لیکن آج ہم جن لوگوں کی شب منا رہے ہیں وہ اسلام کے بنیادی لوگ ہیں، وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے قرآن میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب عطا فرمایا۔ وہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے قرآن مقدس میں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات کا اعلان کیا گیا۔ ہر شہید پر ہم یہ آیت پڑھتے ہیں، لیکن جن لوگوں کے لیے خصوصیت کے ساتھ یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی، یہ آیہ کریمہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ اور وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، یہ دونوں آیہ کریمہ جو خاص طور پر جن کے لیے نازل ہوئی ہے وہ شہدائے احد کی ذوات ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جنگ احد کس طریقے سے ترتیب پاتی ہے اس کا ایک ہلکا سا نقشہ کھینچنا چاہتا ہوں۔ بدر کے میدان میں کفار کے 70 افراد قتل ہوئے ہیں اور اتنے ہی قیدی بنے تھے،
اور ان قتل ہونے والوں میں عتبہ، شیبہ، ابو جہل ایسے بڑے بڑے سردار تھے۔ جس وقت احد کے میدان سے، بدر کے میدان سے ناکام اور نامراد مکے والے لوٹے تو مکے والوں کی راتوں کی نیند حرام ہو گئی۔ مکے والوں کی راتوں کی نیند حرام ہونا ایک یقینی امر تھا، اس لیے کہ مکے والے پورے علاقے میں، پورے عرب میں بت پرستی کا مرکز قائم کیے ہوئے تھے۔ وہ اللہ کا گھر دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم پاسباں ہیں اس کے، وہ پاسباں ہمارا۔ اللہ کے گھر پر 360 معبودان باطل کو بٹھا دیا گیا تھا۔ ساری پوجا کا ریکھ دیکھ اور سارے اصنام کی قیادت اور تولیت جو ہے مکے والے کرتے تھے۔ مکے والوں کو مذہبی اعتبار سے مشرکین کے اندر ایک بڑا مقام حاصل تھا، کیونکہ پورے عرب سے جو لوگ لات و حبل، عزا اور منات کی پرستش کرنے کے لیے آتے تھے تو مکے والے بڑے بڑے نذرانے ان سے وصول کرتے تھے۔ اب بدر کی جنگ کی شکستگی جو ہے مکے والوں کو اس لیے بے چین کر رہی تھی، ایک تو یہ کہ اگر ان کے خدا حق پر ہوتے یا سچے ہوتے تو وہ بدر کے میدان میں ان کی مدد کرتے۔ ایک چیز تو یہ کہ لوگوں کا عقیدہ کہیں متزلزل نہ ہو جائے، دوسری چیز یہ اگر ان اصنام پر لوگوں کا عقیدہ متزلزل ہو گیا تو پھر لوگ مکے میں لات و حبل کی پوجا کے لیے کیوں آئیں گے، اور پھر جو نذرانے پوجا کے نام پر اور پرستش کے نام پر ان کو بڑے بڑے انداز سے ملتے ہیں تو ان کی روزی روٹی پر حرف آئے گا۔ اور پھر دوسری چیز، مکے کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا کہ ان کا کوئی رشتہ دار بدر کے میدان میں قتل نہ ہوا ہو، کیونکہ ان کی رشتہ داری ایک دوسرے سے کڑی در کڑی ملی ہوئی تھی۔ اگر کوئی کسی کا بھائی ہے تو وہ کسی کا ماموں بھی ہوگا، وہ کسی کا بھانجا بھی ہوگا، وہ کسی کا بیٹا بھی ہوگا، وہ کسی کا چچا بھی ہوگا، وہ کسی کا پھوپھا بھی ہوگا، غرض کہ ان کی رشتہ داریاں کڑی در کڑی بڑی مضبوط ملی ہوئی تھی، تو ہر گھر کا کوئی نہ کوئی فرد قتل ہوا تھا۔ اور آپ بدر کی جنگ اگر سن چکے ہیں تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ جنگ بدر کے وجود کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ابو سفیان جو قافلہ تجارتی لے کر کے آ رہا تھا، اس تجارتی قافلے کے مسئلے میں جنگ ہوئی تھی، اور چونکہ وہ اپنا قافلہ بچا کر، کیونکہ اس کو کسی نے غلط اطلاع دی اور وہ غلط اطلاع پر اس نے ہنگامہ کر دیا، اور نتیجتاً جو ہے وہ مکہ والے فوج لے کر کے مسلمانوں کے مقابلے میں آ گئے اور انہوں نے نقصان اٹھایا۔ لیکن چونکہ ابو سفیان اپنا قافلہ بچا کر واپس لے گیا تھا، اب وہ قافلہ چونکہ بدر کی جنگ کے بعد جو وہ مال تجارت تھا وہ دار الندوہ کے اندر جیسا کہ تیسا محفوظ تھا۔ دار الندوہ اسے کہتے ہیں کہ مکۃ المکرمہ میں کفار نے سارے قبیلوں کی کھچڑی بنا کر ایک جو ہے وہ مشورتی مقام رکھا تھا، جہاں پر وہ حضور کے خلاف میٹنگیں کرتے تھے، اسلام کے خلاف میٹنگیں کرتے تھے، آقا کے قتل کے منصوبے بناتے تھے، اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے منصوبے بناتے تھے، اور اس کو انہوں نے دار الندوہ کا نام دیا تھا۔ لوگوں کے مقدر ہے کسی مدرسے کا نام جامعۃ القادریہ ہوتا ہے، کسی مدرسے کا نام بہار مدینہ ہوتا ہے، کسی مدرسے کا نام جو ہے وہ جامعہ حرا ہوتا ہے، کسی مدرسے کا نام گلشن برکات ہوتا ہے، لیکن یہ بھی لوگوں کے مقدر ہے کہ مکے والوں نے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک ندوہ بنایا، اور ہندوستان میں پتہ نہیں لوگوں کو کیا سوچا کہ انہوں نے بھی ایک ندوے کی بنیاد رکھی۔ ہم کسی کی نیت کو جانتے نہیں ہیں، لیکن اتنا ضرور سمجھتے ہیں کہ ندوے سے اسلام کا کبھی نہ بھلا ہوا ہے، نہ کبھی ندوے سے بھلائی کی امید کی جا سکتی ہے۔ بلکہ اگر میں اپنے عنوان سے ہٹنے کا خوف نہ ہو تو چند جملے کہہ کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ ندوہ کی میٹنگ میں
کتنے بڑے بڑے آتے تھے، اس کو حدیث مبارکہ کی روشنی میں آپ جانچیں کہ جس وقت حضور علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنایا گیا دارالندوہ میں بیٹھ کر، تو شیطان ایک کمبل اوڑھ کر ایک بوڑھے شیخ کی شکل میں، یعنی کہ کسی شیخ کی شکل میں یا کسی میاں کی شکل میں وہ لکڑی ٹیکتے ہوئے آیا اور کہا ہم بھی کہیں کے میاں ہیں، ہم بھی کہیں کے شیخ ہیں، اس لیے ہمیں بھی مشورے میں شامل کریں۔ اور دارالندوہ میں جناب شیطان بھی جو ہے بحیثیت مشیر جو ہے وہ شامل ہوئے تھے۔ اب آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں، بات کمبل اوڑھنے کی نہیں، بات زرق برق لباس کی نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ ندوہ میں بیٹھ کر ہمیشہ حضور کے خلاف گفتگو ہوئی ہے۔ اب آج جو کچھ ہو رہا ہے اللہ خیر فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت بھی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ جب دین لیتا ہے تو عقلوں پہ پردے پڑ جاتے ہیں۔ ابھی آپ سن رہے تھے، نام رکھنے میں بھی لوگوں کو چاہیے کہ وہ سنت نبوی کی طرف جایا کریں۔ حضور نے نام رکھا تو مسجد قباء نام رکھا، حضور نے نام رکھا مسجد نبوی نام رکھا، حضور نے نام رکھا تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہیں پر عبداللہ کہیں پر عبد الرحمن نام رکھا، بلکہ کبھی مدرسے کا نام رکھا تو اصحاب صفہ کے اعتبار سے آج وہ صفہ کہلاتا ہے۔ کتنے حسین نام حضور نے رکھے، کاش کہ لوگ حضور کے ناموں پر ادارے کا نام رکھتے، لیکن یہ میرے اللہ کی خفیہ تدبیر ہے کہ اللہ کا کسی کو بے نقاب کرنا چاہتا ہے تو اس شان سے بے نقاب کرتا ہے۔ بہرحال مجھے جو ہے وہ میرا عنوان یہ ہے بھی نہیں ہے اور میں اس پر بہت طویل گفتگو بھی نہیں کرنا چاہتا، بات آئی ہے تو میں نے بس سرے راہ کوئی جملے ایسے میرے ذہن میں آئے تو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اب آپ اس پہ غور کریں کہ شیطان بھی ندوی ہے، کیونکہ وہ ندوہ میں مشورے کے لیے گیا تھا، اور مشورے کے لیے جتنے جائیں ندوہ میں وہ سب ندوی ہوتے ہیں۔ اور حکومت سعودی پر ہمیں حیرت ہے کہ اس نے حضور کی والدہ کا نام جو ہے وہ باپ سے نکال کر کاٹ دیا، حضور کے والد کا نام باپ سے نکال کے کاٹ دیا، لیکن حرم میں آج تک ایک دروازہ بنا رکھا ہے، اس کا نام دارالندوہ رکھا ہے۔ خدا جانے ندوہ سے اہل سعود کو یا آل سعود کو کیا دلچسپی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو حق و باطل سمجھنے کا شعور عطا فرمائے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ دارالندوہ کے اندر وہ مال تجارت پڑا ہوا تھا، اس مال تجارت کا اندازہ اگر حساب لگایا جائے تو آج کے حساب سے برطانیہ کے 50,000 پاؤنڈ جو ہے وہ اس کی قیمت ہوتی ہے۔ 1,000 اونٹوں پر وہ مال لدا ہوا تھا۔ ایک وفد ابو سفیان کے پاس گیا۔ یہ ابو سفیان ایک چالاک، ہوشیار، بہادر انسان تھا، اور ابتدا اسلام سے اس نے اسلام کے خلاف زہر افشانیاں کی ہے، لیکن خدا کی قدرت اللہ جسے جو چاہتا ہے بنا دیتا ہے۔ ابتدا اسلام میں یہی ہوا کہ ابو سفیان نے جو ہے بدر کی جنگ ابو سفیان اور ابو جہل کی وجہ سے ہوئی، اور ابو جہل مارا گیا تو ابو سفیان کے پاس چند نوجوانوں کا ایک وفد آیا اور کہا ابو سفیان ہم جو ہے اس وقت تک کے اپنے بستروں پہ چین کی نیند نہیں سو سکتے جب تک محمد سے ہم اپنے مقتولوں کا بدلہ نہ لے لیں، اس لیے ہم تمہارے پاس 2 عرضی لے کر کے آئے ہیں۔ ہماری 2 نکات ہے، 2 نکاتی پروگرام ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ جو ہے ہمارے جنگ کے کمانڈر ان چیف بن جائیں، ہمارے قائد بن جائیں جنگ کے آپ۔ ابو سفیان نے کہا مجھے منظور ہے، کیونکہ وہ انا والا آدمی تھا، اس نے کہا کہ مجھے منظور ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ جتنا مال تجارت 1000 اونٹوں پر موجود ہے دارالندوہ میں جمع ہے، تو یہ کام کیا جائے راس المال، یعنی جس کو ہم موڑی کہتے ہیں، یعنی جن لوگوں نے جو پیسہ لگایا ہے وہ پیسہ لوگوں کو واپس کر دیا جائے، اور جو منافع ہے وہ منافع جنگ میں لگا دیا جائے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ جنگ کے سارے اخراجات ہم آسانی کے ساتھ حاصل کر سکیں گے۔ اس نے فوراً کہا ٹھیک ہے، سب سے پہلے میں میرا مال یعنی میرا منافع اور بنو عبد المطلب کا منافع میں جنگ کے لیے چندے کے طور پہ پیش کرتا ہوں۔ یعنی اس نے حضور علیہ السلام کے جو رشتہ دار تھے، قریبی رشتہ دار، یعنی جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ جو حضور کے دادا گرامی وقار ہیں، ان کی جو اولادیں تھیں ان کا مال بھی زبردستی چندے میں سمیٹ لیا، اور اس کے بعد پھر مکہ المکرمہ میں ایک ہنگامی طور پر جنگ کی تیاری شروع ہوئی۔ یہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ بڑی خفیہ طور پر یہ مدینہ منورہ جائیں، اور جانے کے بعد
ان مٹھی بھر مسلمانوں کو بے خبری میں جا کر کے لیں اور اس طرح پیس ڈالیں جیسے دو پتھروں کے بیچ میں گیہوں اور چاول پیس دیے جاتے ہیں۔ بس یہی منصوبہ لے کر وہ تیاری کر رہے تھے، لیکن آپ اس بات کا علم رکھتے ہیں، اگر آپ نے بدر کی جنگ سنی ہے، جنگ بدر اور جنگ احد میں بہت گہرا تعلق ہے۔ احد کو بیان کرتے وقت بدر کو چھوڑا ہی نہیں جا سکتا، اور اگر احد بیان کرتے وقت بدر چھوڑ دی گئی ہے تو پھر آپ کو احد سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ جنگ بدر کے موقع پر حضرت عباس ابن عبد المطلب جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گرامی وقار چچا ہیں، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زبردستی لایا گیا تھا، اور آپ جو ہے وہ جنگی قیدی بن گئے تھے، اور فدیہ دینے کے لیے آپ کے پاس مال نہیں تھا، تو آپ نے کہا تھا کہ میرے پاس مال نہیں ہے، میں کیا فدیہ دوں گا؟ تو آقا نے فرمایا تھا چچا، وہ جو میری چچی کے پاس آپ سونا چھپا کر زمین میں آئے ہو وہ کس کا مال ہے؟ تو اس وقت حضرت عباس نے کہا تھا وہ مال چھپانے والا واقعہ میں اور میری بیوی ام الفضل کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو بدر کی جنگ کے بعد حضرت عباس بن عبد المطلب نے اسلام قبول کیا تھا، لیکن آپ نے اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کیا تھا۔ جب آپ نے مکے میں یہ جنگی تیاریاں ہوتے ہوئے دیکھی تو آپ نے خاموشی سے جو ہے وہ بنی غفار کے ایک فرد کو جو بہت تیز رفتاری کے ساتھ سواری کرنا جانتا تھا، اس کو ایک خط دیا کہ یا رسول اللہ، مکے والے جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، آپ چوکنا ہو جائیں۔ یاد رکھیں آج کی ٹرینیں جتنی تیز رفتار دوڑ سکتی ہے، اس سے زیادہ جو ماہر لوگ ہوتے تھے وہ اونٹ اور گھوڑوں کو دوڑایا کرتے تھے۔ یہ بات ہم نے پہلی مرتبہ محقق عصر حضرت علامہ فیض احمد اویسی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب میں پڑھا، چاند کے مسئلے میں، تو ہمیں حیرت ہوئی کہ اتنے بڑے محقق نے یہ بات کیسے لکھ دی کہ تیز رفتار ٹرینوں سے زیادہ گھوڑے اور اونٹ دوڑ سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ بات ایک محقق کی تھی اور اپنی عادت یہ ہے کہ آنکھ بند کر کے ہر چیز ہضم نہیں ہوتی، تو جب ہضم نہیں ہوتی تو پھر ہم خود جو ہے اپنے طور پر جب تک مطمئن نہیں ہوتے اس کو بیان نہیں کرتے۔ پھر ہم نے جو لوگ گھوڑے پالتے ہیں اور گھوڑے دوڑاتے ہیں، راجستھان میں ان لوگوں سے رابطہ قائم کر کے ان سے گفتگو کی، کیا ایسے بھی گھوڑے اور اونٹ ہیں کہ جو ٹرینوں سے زیادہ دوڑ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہاں، ہمارے استبل میں خود ہیں اور آج بھی ہم ان کو ٹرینوں سے زیادہ دوڑا سکتے ہیں۔ تو اس وقت حضرت عباس ابن عبد المطلب نے 3 دن کے اندر اس بنی غفار کے شخص کو مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچنے کے لیے کہا، اور وہ بندہ 3 دن کے اندر اندر اتنی تیز رفتار اس نے سواری کو دوڑایا کہ 3 دن کے اندر اندر وہ بندہ مدینہ طیبہ پہنچ گیا۔ جس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ پہنچا، اس وقت تو آقا کریم قباء میں موجود تھے۔ قباء شریف میں جب وہ خط دیا گیا تو میرے آقا علیہ السلام نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ خط دیا، فرمایا پڑھ کے سناؤ۔ انہوں نے خط پڑھا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی اس کا ذکر کسی سے نہ کرے۔ پھر آقا علیہ السلام حضرت سعد کے گھر پہنچے اور جناب سعد کو کہا ایسا ایسا معاملہ ہے۔ ان کی بیوی نے کہا سعد، حضور نے تم سے کیا کہا؟ تو حضرت سعد نے کہا تیری ماں مرے، تجھے اس سے کیا معاملہ کہ تم مردوں کی گفتگو میں دخل اندازی کرے؟ اس نے کہا کہ آپ مجھ سے کیا چھپاتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے جنگ کے معاملے میں تم سے جو باتیں کی ہے میں نے سن لیا ہے۔ تو اس کے بعد وہ آقا کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، جب ہم گفتگو کر رہے تھے تو میری بیوی نے سن لیا، میں نے اس لیے آپ کو یہ بات بتا دی آقا کہ کہیں یہ بات اوپن ہو جائے تو آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ بات میں نے افشا کی ہے، یہ بات میں نے ظاہر کی ہے۔ آقا کریم نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، درگزر کرو، اس سے کچھ نہ کہو۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اپنے صحابہ کو اکٹھا کیا۔ توجہ فرمائیں اور آپ بالکل دل کی گہرائیوں سے اس گفتگو کو سماعت کریں، اور آج کی رات کی برکتیں آپ جم کر کے لوٹیں۔ اور آج جو ہے وہ خاص رات ہے، انشاءاللہ تعالی گفتگو ہم بہت سمیٹنے کی کوشش کریں گے، آپ دعا بھی کریں کہ ہم اپنے نتیجے پر پہنچ جائیں۔ پھر یہ ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جمع کیا۔ صحابہ جب جمع ہوئے تو اس میں رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی، یہ تمام منافقین کا مدینہ منورہ میں سردار تھا،
اور ایک بندہ اور تھا، ابھی اس کا آگے ذکر آئے گا، اس کا نام ابو عامر راہب تھا۔ یہ ابو عامر راہب اور عبداللہ ابن ابی یہ دو مدینہ منورہ کے ہیرو تھے، یعنی ساری باغ دوڑ قبیلوں کی ان کے ہاتھ میں تھی۔ ابو عامر راہب تھا، آقائے کریم کی آمد سے پہلے وہ حضور کی عظمت پہ تقریریں کرتا تھا اور بتاتا تھا کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں، وہ یہاں آئیں گے، یہی ان کا مزار بنے گا، وہ حق پر ہوں گے۔ لیکن جب آقائے کریم تشریف لائے تو چونکہ اس کی قوم فضیلت حضور کی سن چکی تھی تو اس کو پیچھے چھوڑ کر کے سعادت مند لوگ آگے بڑھ بڑھ کر حضور کا کلمہ پڑھتے رہے، تو اس کے دل میں حضور سے عداوت اور نفرت پیدا ہو گئی، اور نفرت کے بعد یہ وہاں سے بھاگ نکلا اور کفار مکہ کے پاس جا ملا اور ان کو خوب بھڑکایا جنگ کے لیے، تو یہ بھی وہاں پہنچ گیا تھا۔ ابو عامر اس کو فاسق کہا گیا بعد میں، اور ابھی آگے ذکر آئے گا بہت دلچسپ ذکر کہ ابو عامر کا بیٹا کون ہے اور وہ کس شان سے اسلام کے لیے لڑتا ہے۔ انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ یعنی قدرت کے فیصلے دیکھیں کس قدر عجیب و غریب ہوتے ہیں کہ باپ اتنا بدترین اور بیٹا اتنا جو ہے وہ عظیم، اور بیٹا اتنا بدترین ہے باپ اور اتنا عظیم، بھائی اتنا بدترین ہے اور دوسرا بھائی اتنا عظیم۔ قدرت نے ہدایت جو ہے وہ وراثت اور نسب پر نہیں رکھی ہے، قدرت نے ہدایت جو ہے وہ اپنے کرم پر رکھی ہے۔ اللہ کا کرم شامل حال ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہدایتیں عطا فرماتا ہے۔ پھر یہ ہوا آقائے کریم نے میٹنگ طلب فرمائی صحابہ کے ساتھ، رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی بھی ہے۔ آقا نے فرمایا وہ لوگ آ رہے ہیں اور بلکہ آ چکے ہیں، تمہارا کیا خیال ہے؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تجربہ کار صاحب الرائے صحابہ تھے انہوں نے عرض کی حضور ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آقا وہ لوگ 3000 کا لشکر جرار لے کر کے آ رہے ہیں، ہر آدمی کے پاس زرہ ہے، سواری ہے، کھانے پینے کا سامان ہے، تو آقا ہم ایک کام کرتے ہیں کہ ہم لوگ عورتوں کو گڑیوں میں رکھ دیتے ہیں محفوظ مکانات میں، اور ہم جو ہیں وہ شہر کے اندر مورچہ بند ہو جاتے ہیں۔ مدینہ منورہ کی جو تنگ گلیاں ہیں جب وہ اس میں گھسیں گے تو ہم ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹیں گے۔ اس بات کی تائید رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی نے بھی کی، صاحب الرائے صحابہ نے بھی، حضور علیہ السلام کی بھی یہی رائے تھی۔ لیکن جو نوجوان صحابہ تھے جن کو بدر میں شریک ہونے کا موقع نہیں ملا تھا، ان صحابہ کو بڑا جذبہ تھا۔ انہوں نے عرض کیا حضور اس دن کے لیے تو ہم دعا کرتے تھے کہ ہم اللہ کی راہ میں کانٹے اور مارے جائیں، شہادت کا جام نوش کریں، اب یہ موقع آیا ہے آقا تو ہمیں محروم کیوں کیا جا رہا ہے؟ یا رسول اللہ اگر ہم مورچہ بند ہو کر کے مدینہ منورہ میں لڑیں گے کفار مکہ سمجھیں گے کہ ہم بزدل ہو گئے، اس لیے ہم ان کا مقابلہ نہیں کرتے۔ یا رسول اللہ ہم باہر نکل کر کے لڑیں گے۔ اور جب ان لوگوں نے بڑی جذباتی گفتگو کی تو چونکہ اکثریت کی رائے یہ تھی کہ ہمیں باہر نکل کر کے دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے، آقا یہ سن کر کے اپنے گھر میں تشریف لے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق سیدنا فاروق اعظم حضور کے ساتھ گھر میں گئے کہ مزاج اقدس کیا ہے۔ آقا نے فرمایا میری زرہ لاؤ، خود لاؤ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں یاروں نے مل کر زرہ پہنائی، سرکار نے امامہ باندھا، اس پہ خود رکھا اور اس کے بعد گلے میں تلوار لٹکائی، اور پھر آپ پٹکا باندھ کر کے جب باہر نکلنے والے تھے کہ حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم کے ساتھ جب آپ باہر تشریف لانے والے تھے تو اس درمیان میں کچھ صاحب الرائے صحابہ حضرت اسید ابن حضیر وغیرہ وہاں پر موجود تھے۔ کہا تم لوگ آقا کو مشورہ دیتے ہو جبکہ حضور علیہ السلام پر وحی آتی ہے، آپ کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے تھا کہ یا رسول اللہ آپ کی جو مرضی ہو آپ کریں، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ آقا کی مرضی پر سب چھوڑ دیتے کیونکہ حضور سے زیادہ کون جانتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب وحی اپنا ایمان ہے۔ تو اس وقت جو نوجوان صحابہ جذبات میں تھے وہ لوگوں کو ندامت ہوئی اور سوچا کہ کاش ہم جذبات میں آ کے مشورہ نہ دیتے۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ اس درمیان میں سرکار تشریف لائے۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ دو لوگ گفتگو کرتے ہیں اور جب کوئی بڑا آ جاتا ہے تو دونوں چپ ہو جاتے ہیں، تو دونوں کا اچانک چپ ہونا یہ بتاتا ہے کہ کچھ ابھی بات ہو رہی تھی۔ سرکار نے کیا بات ہو رہی تھی؟ اس وقت صاحب الرائے صحابہ نے عرض کی حضور
یہ جذبات میں انہوں نے باتیں کہہ دی اور ہم سے غلطی ہوئی، آپ صاحب وحی ہیں، آپ کو جو حکم آپ وہ کریں، ہم آپ جو کہیں گے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر مورچہ بندی کے ساتھ مدینے میں لڑنا ہے اس کے لیے بھی تیار ہے، اور اگر آپ میدان میں نکلنے کا حکم کرتے ہیں حضور، ہم بدر کی طرح اپنی جان کی بازی لگا دیں گے۔ میرے سرکار نے فرمایا یہ نبی کی شان نہیں کہ ایک مرتبہ ہتھیار لٹکا لے تو اب بغیر لڑے اس کو اتار دے، اب ہمیں اللہ نے جو کرنا ہے وہی ہونا ہے۔ اللہ ہماری مدد فرمائے گا۔ لیکن سنو، میں نے خواب دیکھا کہ ایک گائے ذبح کی جا رہی ہے اور میں نے ایک زرہ میں ہاتھ ڈال رکھا ہے، اور اس خواب کی تعبیر یہ ہے، اور میری تلوار کے کئی دانے ہیں، یہ میں نے خواب دیکھا۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ گائے سے مراد میرے بہت سے صحابہ کو شہید کیا جائے گا، اور تلوار میں جو دانے ہیں، دندان ہے، اس سے مراد میری اہل بیت کا بھی ایک فرد شہید ہوگا، اور جو زرہ میں نے ہاتھ ڈالا ہے اس سے شہر مدینہ منورہ مراد ہے۔ آقا کریم نے یہ کہا، صحابہ نے عرض کی حضور اب جو ہو آپ حکم فرمائیں، ہم تیار ہیں۔ اس طرح 1000 پر مشتمل یہ لشکر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے جو ہے وہ جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد احد کے لیے روانہ ہوئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ بھی ارشاد فرمایا، اور خطبہ میں صحابہ کو استقامت کا مظاہرہ کرنے کا حکم دیا، اور پھر یہ لشکر روانہ ہوا۔ لیکن چونکہ احد جو ہے صرف 3 میل کے فاصلے پر، یعنی ایک محتاط انداز کے مطابق 4.5 کلومیٹر کے فاصلے پر مدینہ منورہ سے واقع ہے، وہاں پر شمالاً جنوباً ایک پہاڑ ہے، اور وہ پہاڑ بڑا طویل اور لمبا ہے۔ اس پہاڑ کی خصوصیت یہ ہے کہ آقا نے اس کو جنتی پہاڑ کہا ہے، اور فرمایا اگر کسی جنتی پہاڑ کو دیکھنا ہے تو احد کو دیکھو۔ فرماتے ہیں اس لیے کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ آقا کریم روانہ ہوئے، اعلان بھی ہوتا رہا، لوگوں نکلو نکلو نکلو۔ اب دیکھیں کہ ادھر جو ہے وہ صرف 100 لوگوں کے پاس جو ہے وہ تلواریں تھی، اور باقی دوسرے افراد کے پاس وہ نیزے، وہ سامان وغیرہ نہیں تھے، کیونکہ ابتدائے اسلام مدینہ منورہ میں ابھی نئی ہجرت ہوئی تھی، بلکہ ابھی 3 سال شروع ہوا تھا ہجرت کو، مسلمان جم بھی نہیں سکے تھے، اور یہ بدر سے چھٹی ملی تو احد مسلط کر دی گئی۔ درمیان میں ابو سفیان نے جو ہے وہ راتوں رات جو ہے وہ حملہ بھی کیا تھا ایک بیچ میں، جس کو صحابہ نے ناکام بنا دیا تھا۔ دیکھ لیں صحابہ کرام، یہ اسلام صرف تسبیح گھمانے سے نہیں پھیلا، اسلام صرف باتیں کرنے سے نہیں پھیلا، اسلام صرف تقریروں سے نہیں پھیلا، اسلام صرف چندے سے نہیں پھیلا۔ اسلام پھیلانے کے لیے صحابہ نے وقت کی قربانی دی، جان کی قربانی دی، مال کی قربانی دی۔ آقا نے اپنا خواب بیان کیا کہ میرے صحابہ شہید ہوں گے، پھر بھی وہ سرفروش مجاہدین جو ہے اللہ کا نام لے کر کے نکلے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے ان کے دلوں میں کوٹ کوٹ کر کے اللہ کی محبت پیدا کر دی تھی، اور موت کے حوالے سے سارے خوف ان کے دل سے نکال دیے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ موت ایک سیکنڈ نہ پہلے آئے گی نہ ایک سیکنڈ بعد آئے گی، البتہ جو موت بستر پہ آئے گی اس موت سے بہت بہتر ہے کہ موت اللہ کی راہ میں آئے۔ بستر پہ جو موت آتی ہے ان کے جنازے رات کی تاریکی میں چپکے سے اٹھا کے دفن کر دیے جاتے ہیں، اور جن کے اللہ کی راہ آتی ہے ان کے جنازے اس شخص سے اٹھتے کہ لوگوں کی لوگ نہیں ہوتے جتنے راہ میں شہید ہونے والے مجاہدین اور شہداء جنازوں میں لوگ ہوا کرتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں موت آنا ہی جدا ہے۔ عاشق کا جنازہ ہے، بڑی دھوم سے نکلے، پابندیوں کے بعد بھی بغیر دعوت دیے لوگ شریک ہو جاتے ہیں۔ لوگ برات میں کارڈ دے کر بلاتے نہیں آتے، لیکن جو اللہ کی راہ میں جانے دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی راہ میں جان دینے کا جذبہ جب تک قوم مسلم میں رہا، مسلمان ایک زندہ و جاوید قوم کی حیثیت، جب سے ان کے دلوں میں دنیا کی محبت پیدا ہو گئی، قوم مسلم جو اللہ کے نام پہ سر نہ جھکائے،
وہ خدا کے نام پہ سر کیا کٹائیں گے؟ جن کی پوری مصروفیات جو ہے نفس کی گداگری اور نفس کی بندگی ہو، اس قوم سے کوئی خاک امید ہے؟ وہ قوم کوئی خاک کوئی کارنامہ انجام دے گی؟ ہاتھ سے تلوار گئی تھی تو ہاتھ میں قلم آیا تھا، اب تو قلم بھی ہاتھ میں نہ رہا، بلکہ اب تو وہ دن قریب مجھے لگتے ہیں جس دن مسلمان نوجوان چوڑیاں پہن کر گھر سے نکلیں گے۔ کوئی مشکل نہیں ہے اس قوم کو چوڑیاں پہنانا، بس کوئی ہیرو پہن لے گا یہ بھی پہننے لگیں گے۔ ان کی اپنی پسند کیا ہے؟ یہ خود سے جینے کا ڈھنگ نہیں جانتے۔ ایک دور وہ تھا، تجھ کو بتا، ڈاکٹر اقبال نے فکر، تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر سنان اول طاؤس رباب آخر۔ یہ فکر تھی امت کی، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان، موت بری نہیں ہے، موت جو ہے وہ مومن کے لیے تو الموت و جسر فرمایا نا، کہ موت جو ہے وہ پل ہے، اور پل جو ہے وہ کنارے ہی لگاتا ہے، اور پل منزل مقصود تک پہنچاتا ہے۔ بریج کا کام ہی منزل مقصود تک پہنچانا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، میرے سرکار کے جانثار جو ہے وہ چلے اس شان سے کہ حضرت سعد اور حضرت سعد ابن معاذ، حضرت سعد ابن معاذ، سعد ابن عبادہ، یہ دونوں سعادین حضور کے آگے آگے نیزہ لے کر چلتے تھے، اور چاروں طرف سے حضور علیہ السلام کو گھیر لیا تھا صحابہ نے۔ اس شان سے اللہ کا رسول، نبیوں کا قائد، قائد اعظم انبیاء، انبیاء کرام کا قائد اعظم۔ اب میں تو تصورات میں جھوم رہا ہوں، میری روح جھوم رہی ہے کہ حضور علیہ السلام نے جس وقت باریک جالیوں کا لوہے کا وہ زرہ پہنا ہوگا، اس وقت میرے نبی کے حسن کا عالم کیا رہا ہو، حضور کتنے خوبصورت لگتے ہوں گے۔ ایسا لگتا تھا جیسے آسمان سے جو ہے وہ حوران بہشت بھی میرے حضور علیہ السلام کے حسن کو تک تک کر کے حیرت و استجاب میں ڈوب جاتی ہوگی کہ آمنہ کا لال کی شان سے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ احد کے میدان میں جس وقت اترے ہیں تو یہ ہوا کہ جتنے جو 14 سال سے کم کے لڑکے ہیں یا 14 سال کے لڑکے ہیں، ان سارے لڑکوں کو جو ہے وہ واپس بھیج دو۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو مقرر کیا ہے امامت کے لیے، آپ نماز باجماعت پڑھائیں معذوروں کی، اور آقا کے ساتھ صحابہ تھے۔ بہت سے لوگوں کو واپس کیا گیا۔ ان واپس ہونے والوں میں ایک صاحب، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں چھوٹی عمر کا ہوں لیکن میں بہت بہترین تیر انداز ہوں، آپ میری تیر اندازی دیکھیں گے تو آپ مجھے روک لیں گے۔ اور انہوں نے اس کا مظاہرہ کیا، آقا کو پسند آ گیا، فرمایا ٹھیک ہے تم رک جاؤ۔ دوسرے صاحب وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی کم عمری کے بعد اس کو روکا، میں اس سے زیادہ طاقتور ہوں، اگر آپ نے اس کو روکا تو اس کی اور میری کشتی کروائیں، میں اس کو نہ پچھاڑ دوں تو پھر آپ کہیں، اور اگر میں پچھاڑ دوں اس کا مطلب میری طاقت زیادہ ہے، پھر آپ مجھے ساتھ لے چلیں گے۔ آقا نے وہی دونوں کی کشتی کرائی، اور پھر وہ دوسرے صاحب پہلے والے صاحب پر غالب آ گئے، اور ان لوگوں کو جو ہے وہ میدان جنگ کی طرف جانے کی اجازت دے دی گئی۔ سوچئے ایسا بھی ہوا کہ کچھ لوگوں کو جب صف میں کھڑا کیا گیا تو ان کے قد عمر کی وجہ سے چھوٹے لگتے تھے، تو سرکار نے کہا فلاں تم نکلو، فلاں تم نکلو۔ تو بعض نوجوان ایسے تھے اتنا جذبہ شہادت سے سرشار تھے، وہ اپنے پنجوں کے بل یوں کھڑے ہو گئے، اور جو نوجوان عمر دراز صحابہ تھے ان سے بھی ان کا قد اونچا لگنے لگا۔ اب آپ مجھے بتائیں جس سے خدا کی ذات نہ چھپی، ان کا اچکنا کہاں چھپ سکتا تھا؟ لیکن حضور علیہ السلام نے ان کے جذبہ شہادت کو دیکھ کر ان کو بھی شامل فرمایا۔ اب جنگ سے متعلق بہت طویل گفتگو تو میں نہیں کر سکتا، حالانکہ طبیعت یہی چاہتی ہے کہ جنگ کا پورا پس منظر میں پیش کروں، لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ اکبر۔ سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر صحابہ کو کہا ایک خطبہ دے کر، حضور علیہ السلام نے جو خطبہ دیا ہے بڑا تاریخی خطبہ ہے، اس کو پورا منوان پیش نہیں کیا جا سکتا۔ آقا نے صحابہ کو ڈرنے کا حکم دیا،
اور کسی پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم پر ہاتھ نہ اٹھائے گا تم اس پر ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے، تم بیجا کسی کو قتل نہیں کرو گے، قتل کرنے کے بعد اس کی شکل نہیں بگاڑو گے، اس طریقے سے فرمایا۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی، وہ خطبہ پڑھنے اور سننے سے تعلق رکھتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے میدان میں بھی اتنی احتیاط کا حکم عطا فرماتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو ان کی تعداد کتنی ہے، تو ان کی تعداد اندازہ لگائی گئی کہ 3000 سے کچھ کم و زیادہ ہیں، اور وہ لوگ سب لیس ہے ہتھیاروں سے۔ ادھر عبداللہ ابن ابی، یہ جو پلید تھا رئیس المنافقین، اس نے کہا تم نے تو 9 لڑکوں کی بات مان لی، ہماری تو بات ہی نہیں مانی، اور آپ جو ہے وہ آ گئے میدان کے اندر، اب ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے، کٹیں گے، مریں گے، ہم شکست قبول کریں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنے 300 لوگوں کو لے کر کے نکل گیا، بچے صرف 700، اور اس کا آ کر کے میدان سے جانا یہ بڑی سازش تھی تاکہ جب ہم نکلیں گے تو ہمیں دیکھ کر کے اور دوسرے بھی جو حضور کے صحابہ مومنین ہیں وہ نکل کر بھاگ جائیں گے، لیکن اس پلید کو نہیں معلوم تھا جنہوں نے نبی کا سچے دل سے کلمہ پڑھا ہے وہ لوگ ایسے نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر، عجیب حالات تھے کفار مکہ کے ساتھ۔ دف بجانے والی عورتیں تھیں، گانے والی عورتیں، ناچنے والی عورتیں، اور وہ ناچ ناچ کر گاہ گاہ کر کے ان کے جذبات بھڑکا رہی تھی۔ تمہارے باپ داداؤں کو قتل کیا گیا، آج انتقام کا دن ہے، عتبہ اور شیبہ کا انتقام لینے کا دن ہے، ابو جہل کی انتقام لینے کا دن ہے، تمہارے چچاؤں اور ماموں کا انتقام لینے کا دن ہے۔ اس میں پیش ایک عورت تھی جس کا نام تاریخ میں ہندہ بنت عتبہ بتایا جاتا ہے، اور بھی بہت ساری عورتیں تھیں۔ اللہ اکبر، ادھر میرے سرکار کے 700 صحابہ بچے، سب کے پاس ہتھیار بھی نہیں۔ میرے سرکار اس وقت ایک ورد کرتے تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، اور بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کے عرض کرتے تھے مولا میں تیری طاقت سے حملہ کرتا ہوں اور میں تیری طاقت سے جیتتا ہوں۔ اس کے بعد 15 شوال المکرم کی صبح کو میرے آقا علیہ السلام نے فوج کو ترتیب دیا، اور ادھر سے غرور و نخوت میں ڈوبی ہوئی قوم میرے سرکار سے انتقام لینے کے لیے تیار ہو گئی۔ میرے آقا نے اپنی کمر سے تلوار نکالی، بہت غور سے سننے کی بات ہے، بڑی دلچسپ بات ہے۔ آقا نے اپنی کمر سے تلوار نکالی اور ہوا میں لہرا کر فرمایا کون ہے جو اس کا حق ادا کرے گا؟ کسی نے عرض کی حضور میں اس کا حق ادا کروں گا۔ آقا نے تلوار پیچھے لے لی، فرمایا کون ہے اس کا حق ادا کرے گا؟ پھر کسی نے کہا حضور میں اس کا حق ادا کروں گا۔ پھر جناب زبیر ابن عوام نے کہا حضور فوفیزاد بھائی بھی تھے اور حضور کے ساڑو بھی تھے، حضور میں حق ادا کروں گا۔ آقا نے پیچھے لے لی۔ پھر حضرت ابو دجانہ، یہ ایک صحابی ہیں اور جوان اور بڑے طاقتور ہیں، انہوں نے عرض کی حضور میں اس کا حق ادا کروں گا، اور جب تک یہ ٹیڑھی نہیں ہو جائے گی لڑتا رہوں گا، دشمن کے ٹکڑے کرتا رہوں گا۔ آقا نے فرمایا پھر اگر تو اس کا حق جانتا ہے تو میں یہ تجھے عطا کرتا ہوں۔ حضرت زبیر ابن عوام کہتے ہیں جب جنگ شروع ہوئی تو مجھے ایک افسردگی تھی، میں حضور کی پھوپھی کا بیٹا، حضور نے تلوار مجھے نہیں دی، ابو دجانہ کو دی، تو میں ابو دجانہ کو دیکھنے لگا کہ ابو دجانہ کرتا کیا ہے، تو میں دیکھ رہا تھا وہ حضور کی تلوار لہرا لہرا کر کہتا تھا کہ اس تلوار کا حق ہے کہ جب تک یہ ٹیڑھی نہ ہو جائے دشمن کے اس سے ٹکڑے ہی کرتے جاؤں، دشمن کے اس سے 2 ٹکڑے کرتے جاؤں، جو سامنے آتا گھس گھس کر حملہ کرتے۔ اور حضرت کعب ابن مالک کہتے ہیں میں جنگ کا منظر دیکھ رہا تھا تو میں نے کیا دیکھا، ایک آنے والا آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کون ہے مجھ سے لڑنے والا؟ تو وہ بندے کو میں نے دیکھا کہ سرتاپا زرا میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن اس نے ایک جو ہے وہ حملہ کر کے اس کافر
کے 2 ٹکڑے کیے تو تب میں نے تجسس سے سوچا یہ ہے کون. جب اس نے چہرے سے اپنی خود کی جو ہے وہ زنجیریں ہٹائی تب میں نے کہا کون ہو تم؟ تو کہا انا ابو دجانہ، میں ابو دجانہ ہوں. تب میں نے کہا کہ تو نے رسول اللہ کی تلوار کا حق ادا کیا ہے. ایک بندہ، ایک شخص کفاروں میں سے بڑا طاقتور 3 بار کہتا ہے کون ہے جو مجھ سے لڑے گا؟ کسی نے جواب نہ دیا. پھر کہا کون ہے مجھ سے لڑے گا؟ کسی نے جواب نہ دیا. کہا کون ہے مجھ سے لڑے گا؟ تو حضرت زبیر ابن عوام نے کہا انا. اور جب گئے ہیں تو اس کے 2 ٹکڑے کیے ہیں. اور جب اتنے بڑے پہلوان کے ساتھ لڑے ہیں تو آقا اتنا خوش ہوئے ہیں اور ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کا کوئی حواری ہوتا ہے اور میرا حواری زبیر ابن عوام ہے. اس کے بعد سے ان کا لقب پڑ گیا حضرت حواری رسول زبیر ابن عوام کا. حضرت سعد ابن ابی وقاص، ابھی ان کے چہرے پہ داڑھی بھی نہیں نکلی تھی. اے مسلم نوجوانوں غیرت کرو، غیرت کرو کہ تمہیں اللہ کے دین کے لیے 5 وقت کی نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے. مسلمانوں غیرت کرو، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے تم قافلے میں دینی محفلوں کے لیے وقت نہیں نکالتے. حضرت سعد ابن ابی وقاص نے احد کے میدان میں اس وقت شرکت کی تھی جب ابھی آپ کے چہرے پہ داڑھی بھی نہیں نکلی تھی، روحیں آپ کے چہرے پر تھے. اور پتہ ہے جب نوعمر کے لڑکے کوئی بڑا کارنامہ انجام دیتے ہیں تو اس وقت حضور علیہ السلام کی حوصلہ افزائی کا انداز کیا ہوتا ہے؟ آقا کریم کے پاس کھڑے ہو کر سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھا کر کے جو ہے وہ کمانے تیر چلاتے تھے. لیکن سعد کا مقدر کتنا تھا، کیونکہ چھوٹی عمر کے تھے، ابھی داڑھی بھی نہیں نکلی تھی. اس قوم کے جوانوں کا حال یہ ہے، ابتدائی جوانی میں پہنچیں گے تو لڑکیاں چھیڑیں گے، ابتدائی جوانی میں پہنچیں گے تو موبائل پر زنا کے مناظر دیکھیں گے، ابتدائی جوانی میں پہنچیں گے تو کالج میں پڑھنے کی بجائے اپنا مستقبل طے کرنے کی بجائے عیاشوں کے پیچھے پڑیں گے. کتنے وہ نوجوان ہیں جو اپنی جوانی کی حفاظت کر رہے ہیں. اے جوانوں، قیامت کے دن تمہیں صحابہ کے لہو کا جواب دینا ہوگا، شہدائے احد کے لہو کا جواب دینا ہوگا. تم کیا سمجھتے ہو کہ تم یوں ہی بخش دیے جاؤ گے؟ کلمہ پڑھنے کے بعد تمہیں یوں نہیں بخشا جائے گا جب تک کہ ان محنت کرنے والوں کی قدر نہ کرو. آج تمہارے پاس اللہ کے دین کے لیے وقت نہیں، آج تمہارے پاس حضور کی سیرت پڑھنے کے لیے وقت نہیں، آج تمہارے پاس حضور پہ درود پڑھنے کے لیے وقت نہیں. تم ہوٹل کی کرسیوں پہ 3 گھنٹہ توڑ سکتے ہو، تم فلموں کے لیے 4-5 گھنٹہ ایک وقت میں کرسی پر بیٹھ کے گزار سکتے ہو، لیکن مسجد میں آدھا گھنٹہ تمہیں بیٹھنے کے لیے وقت نہیں. مسلمانوں کہاں ہو؟ اسلام کہاں ہے؟ اسلام ڈھونڈ رہا ہے. حضرت خالد ابن ولید کو اسلام طلب کر رہا ہے، امیر حمزہ کو اسلام ڈھونڈ رہا ہے، سعد ابن ابی وقاص کو. اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، جس کا تو چاند تھا افسوس وہ حالے نہ رہے. اللہ اکبر. اسلام متلاشی ہے ان روحوں کو، ان پاک دامن نفوس کو کہ دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. انہیں اسلام تلاش کر رہا ہے. مسلمان تو ہے لیکن مسلمانوں کی زندگی میں صحابہ سا اسلام کا داڑھی نہیں نکلی ہے. دشمنان اسلام کی طرف تلوار چلا تیرے برساتے ہیں. کس شان سے، کس شان سے حضور کے آگے کھڑے ہیں. حضور پہ آنے والا تیر اپنے سینے پر لیتے اور اس طرف سے جوابی تیر چلاتے ہیں اور اللہ کے حبیب انہیں تیر اٹھا کر دیتے. سرکار تیر اٹھا کے دیتے ہیں. 17 کمانیں ٹوٹی ہیں ہاتھ میں، 17 کمانیں ٹوٹی ہیں ہاتھ میں. حضور اٹھا کے دے رہے ہیں، وہ تیر چلاتے ہیں اور آقا جب دیتے ہیں نا، قربان میرے نبی پر جوانوں کی کیسی حوصلہ افزائی کے. میں تو حضرت سعد پر قربان، میرے ماں باپ قربان، میری اولاد قربان. حضور علیہ السلام اٹھا کر دیتے، کہتے سعد اللہ تیرا نشانہ کبھی خطا نہ کرے. سعد لے، اللہ تیرا نشانہ کبھی خطا نہ کرے. اور ان کا نشانہ خطا نہیں کرتا. اس سے پتا چلا، یاد رکھنا، اگر جوانی میں دین کی خدمت کرو گے، سعد کے قریب رہ کے دعا کر رہے تھے، آج بھی تمہاری جان سے زیادہ قریب ہے. جس فیلڈ میں خدمت کرو گے آج بھی وہ دعا تمہارے لیے موجود ہے. نبی پاک کی دعا چاہیے تو دین کی خدمت کرو.
گھر میں بیٹھ کر کچھ نہیں ملے گا، ویڈیو میں بیٹھ کر کچھ نہیں ملے گا، گیم کھیل کر کچھ نہیں ملے گا، پچھتاؤ گے بڑھاپے میں، پچھتاؤ گے۔ اٹھو، کوئی کارنامہ انجام دو جوانی میں، اٹھو اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے۔ کل کا میدان جہاد تھا، آج کا میدان دعوت و تبلیغ ہے۔ اللہ کے بندوں کو سدھارو۔ وہ بہت سے لوگ ہیں جو میں خانے میں، ان کی روحیں تمہارا انتظار کر رہی ہے کہ تم ان کو سنبھالنے کی کوشش کرو گے، ان پہ محنت کرو گے تو انہی میں سے کوئی بشر حافی نکلے گا، انہی میں سے کوئی توبہ کر کے اللہ کی راہ کا مسافر نکلے گا۔ آؤ محنت کرو، اللہ کے دین کے لیے ٹائم دو۔ چندہ دے کر چھٹی نہیں مل سکتی۔ مت کرسیوں پہ وقت برباد کرو، اپنے ٹائم کا صحیح استعمال کرو، اپنے وقت کا صحیح استعمال کرو، ورنہ اللہ کو کیا جواب دو گے؟ جس اللہ نے زندگی دی ہے یہ زندگی ختم ہو جائے۔ سنی دعوت اسلامی نوجوانوں کی ایک عالمی تنظیم ہے۔ اس کا مقصد امن و امان کے ساتھ اللہ کے دین کی خدمت کرنا ہے۔ آؤ، اس تحریک نے بہت سے جوانوں کی زندگیاں بدلی۔ ہم سب مل کر پوری امت کے لیے محنت کریں، دعا کریں، کوشش کریں تاکہ ہم بھی کسی کی زندگی بدلنے کا ذریعہ بن جائے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہم لوگ تو بول دیتے ہیں، چیخ لیتے ہیں، بول کر بھول جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا کسے کیا پتا، کس نے کیا سنا۔ گزشتہ ہفتے ایک لڑکی کا میسج آیا اور اس نے کہا، سید صاحب میں نے مرکز کا بیان سنا رمضان شریف میں اور سارے بیانات مشتقاتے رہے اور میں سنتی رہی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ شب قدر آتے آتے اللہ نے میری زندگی میں انقلاب برپا کی۔ وہ کہتی ہے کہ میں اپنی زندگی سے متعلق کہہ نہیں سکتی کہ میری زندگی میں وہ کون سا گناہ تھا جو نہیں تھا، لیکن آج اللہ تعالیٰ نے مجھے سچی توبہ کی توفیق مرکز کے درس قرآن کو سننے کے بعد عطا فرمائی۔ آپ بولیے، کوشش کیجئے، اللہ تعالیٰ نے، ممکن ہے آپ کسی کی زندگی بدل دیں، آپ کے ذریعے کسی کی زندگی میں انقلاب آ جائے۔ یہ بول ہے نا، یہ بول آپ بول کر کسی کا دل توڑ بھی سکتے ہیں، اور اسی بول کے ذریعے آپ کسی کو خدا سے جوڑ بھی سکتے ہیں۔ آئیے اپنے بول کا صحیح استعمال کریں، اپنے الفاظ کا صحیح استعمال کریں، اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں۔ بہت سو چکے ہو مسلمانوں، آؤ بیدار ہونے کی ضرورت ہے، انقلاب برپا کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن انقلاب کیسے آئے گا؟ حضور کی سنتوں کو زندہ کر کے آئے گا۔ انقلاب کیسے آئے گا؟ آقا کی سیرت کو نافذ کر کے آئے گا۔ انقلاب کیسے آئے گا؟ لوگوں کو قرآن اور سنت سے قریب کرنے سے آئے گا۔ بہرحال عرض کر رہا تھا، گفتگو دور نہ نکل جائے، تفسیرے میں وقت نہ چلا جائے، تو جناب سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، ابھی داڑھی کے بال بھی نہیں، حضور کہتے ہیں سعد اللہ تیرا نشانہ خطا نہ کر۔ میں نے جب یہ دعا سنی، میرے ایمان نے کہا ضرور جب کوئی داعی دین حضور کی رضا کے لیے تقریر کرتا ہوگا تو حضور کہتے ہیں کہ اللہ تیرے الفاظ کو خطا نہ کر۔ سعد کا تیر جگہ پہ لگتا تھا، اللہ تیرے الفاظ بھی کسی کے دل پہ لگ لگ۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، اور شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے، میری بات والا مسئلہ ہو جائے۔ حضور کی دعا آج بھی ہے، آقا کی دعا آج بھی، کیونکہ ان کا کرم کبھی منقطع نہیں ہوتا، ان کا کرم کبھی سقوط نہیں پاتا، ان کا کرم کبھی ختم نہیں ہوتا، اس لیے کہ میرے رسول زندہ ہیں، اپنے آقا زندہ ہیں۔ اگر وہ سعد کو تیر اٹھا کے دے رہے تھے تو آج ہماری ہمت بندھا رہے ہیں، آج ہماری بھی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ کوئی آ کر دیکھے تو صحیح، پھر ان کے کرم کو بہت قریب سے محسوس کرے گا۔ کوئی ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے، راہ روے منزل ہی نہیں۔ حضور سے قریب ہونا چاہتے ہو تو دین کے خادم بنو، دین کی خدمت کرو، اپنی ذات سے دین کو فائدہ پہنچاؤ۔ سعد ابن ابی وقاص تیر چلاتے ہیں، کمانیں ٹوٹتی ہے، پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ میرے نبی یہ دعا کرتے کرتے کہ سعد تیرا نشانہ کبھی خطا نہ کرے، پھر میرے حضور دعا کرتے ہیں۔ اب دعا ہی نہیں کرتے بلکہ اب سعد کے گلے میں وہ عزت اور تعظیم کا ہار ڈالتے ہیں کہ قیامت تک کے مومنین سعد کی قسمت پہ رشک کرتے رہیں گے۔ آقا فرماتے ہیں سعد یہ تیر لے، فدا کا امی و ابی یا سعد، اے سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔
اے سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، اے سعد تجھ پر۔ حضرت سعد کے تو جذبات ہی دیکھنے والے تھے۔ کہتے ہیں حضرت زبیر ابن عوام کہ ہم یہ منظر دیکھ کر کہہ رہے تھے احد کی جنگ سعد نے لوٹ لی، کہتے ہیں نا وہ مجمع فلاں نے لوٹ لیا، کہتے ہیں جنگ احد سعد نے لوٹ لی، کہ حضور اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں فدا کا امی و ابی یا سعد، اے سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ جنگ جو ہے وہ شباب پر آتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن جہش، حضرت مصعب ابن عمیر، حضرت امیر حمزہ، حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان ذو النورین، حضرت عثمان ذو النورین، حضرت علی مرتضیٰ، یہ صحابہ، جناب عمیر، اس طریقے سے ایک طویل فہرست ہے، جنگ میں مصروف ہے۔ مسلمانوں کا جنگ کا پرچم حضرت مصعب ابن عمیر کے ہاتھ میں، اور جنگ کے میدان میں جس کے ہاتھ میں پرچم ہوتا ہے وہ بہت قیمتی فرد ہوتا ہے، کیونکہ اگر پرچم گر گیا تو لوگوں کی حوصلہ شکنی ہوتی، جو لڑنے والے ہیں ان کی حوصلہ شکنی ہوتی۔ اب یہی ہوا کہ کفار مکہ کے ایک کے بعد ایک علم بردار، وہ پرچم جنہوں نے اٹھایا تھا فوج کا، 14 مارے گئے، تو انہوں نے حضرت مصعب ابن عمیر کی طرف رخ کیا۔ یہ حضرت مصعب ابن عمیر، ان کا تعارف شاید میں کہیں کرا چکا ہوں لیکن مجھے یاد نہیں آتا کہ یہاں ہوا یا نہیں ہوا، ایک ہلکا سا تعارف کراتا ہوں۔ یہ مصعب ابن عمیر کون ہے؟ مصعب ابن عمیر اپنی ماں کے بڑے لاڈلے اور چہیتے بیٹے ہیں، اور ان کی ماں اتنی مالدار ہے کہ جس وقت مصعب ابن عمیر نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، مکے میں سب سے قیمتی لباس اگر کوئی پہنتا تھا تو مصعب ابن عمیر پہنتے تھے، پھر سب سے قیمتی خوشبو اگر کوئی لگاتا تھا تو مصعب ابن عمیر لگاتے تھے، حتیٰ کہ جب مصعب ابن عمیر مکے کی گلیوں سے گزرتے تھے تو عورتیں گھر میں باتیں کرتی تھی عمیر کا بیٹا مصعب جا رہا ہے، اس لیے کہ اس سے زیادہ قیمتی خوشبو مکے میں کوئی نہیں لگاتا۔ آپ غور فرمائیں، اتنی قیمتی خوشبو مصعب لگاتے تھے۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ آپ لوگ تو ہی بیان کرتے ہیں کہ حضور کے پسینے کی بھی خوشبو آتی تھی، پھر یہ کیسے کہ مصعب ابن عمیر کی خوشبو عورتیں پہچان گئی، حضور کی خوشبو پر کوئی گفتگو نہیں ہوتی تھی؟ یاد رکھیں، حضور کی خوشبو صرف مومنین کو آتی تھی، کفار کو نہیں آتی تھی۔ یہ حضور علیہ السلام کی خوشبو کی خاص بات ہے کہ اللہ نے صرف مومنین تک کے اس کو محدود رکھا تھا۔ لوگ کہتے ہیں آج بھی مدینہ منورہ میں حضور کی خوشبو آ رہی ہے، لوگ کہتے ہیں ہم تو ہر سال جاتے ہیں اور 15 دن رہتے ہیں، ہمیں کبھی ایک سیکنڈ نہ آئی۔ ہم نے کہا آئی نہیں آئی یہ تیرا اپنا معاملہ ہے، خوشبو تو آج بھی ہے، لیکن اللہ کا قانون ہے وہ مومنین کو دے گا، کافروں کو نہیں دے گا۔ اب نہیں آتی ہے تو یہ تیرے اپنے دل کی بیماری ہے، تجھے اپنا علاج کرنا چاہیے، ورنہ صحابہ تو حضور کو ڈھونڈنے کے لیے پتہ کم پوچھتے تھے، خوشبو پہ زیادہ چلتے تھے۔ ہمارے امام اہل سنت کہتے ہیں کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، جگمگا اٹھی میری گور کی خاک تیرے قربان چمکنے والے، اور شانئے پنجے قدرت تیرے بالوں کے لیے کیسے پھولوں کیسے ہاتھوں نے سوارے ہیں، تمہارے گیسو اور بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں واللہ، کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گیسو۔ حضور کے گیسوؤں کی خوشبو، حضور کے جسم کی خوشبو ایک الگ عنوان رکھتا ہے۔ جنگ ہو رہی ہے، مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، پرچم علم بردار ہیں اسلامی جو ہے وہ فوج کے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی، ان سے بہتر خوشبو مکے میں قیمتی کوئی نہیں لگاتا تھا۔ جب اسلام قبول کیا، ابتدائی جوانی تھی، اٹھاؤ تھا جوانی کا، اسلام قبول کیا، گھر آئے، ماں سے کہا ماں میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں نے بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھے۔ ماں نے کہا میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی، میں مر جاؤں گی۔
پھر دنیا تجھے تانا دے گی کہ تو اپنی ماں کا قاتل ہے۔ اب مصعب بھی اپنی ماں سے بڑا پیار کرتے تھے، لیکن اسی ماں سے پیار کیا جائے گا جو ماں حضور کی سچی کنیز ہے۔ جب حضور کی مخالفت میں کہا نہ میں کھاؤں گی نہ پیوں گی، میں مر جاؤں گی، کہا کہ تو مر جائے مجھے پرواہ نہیں، لیکن اب دامن مصطفیٰ نہیں چھوٹ سکتا۔ ماں نے دیکھا یہ پگھلنے والا ہی نہیں تو کھانا پینا شروع کر دیا، لیکن کہا کہ اب اگر تو محمد سے رشتہ رکھتا ہے تو میری خوشبو دے دے، میرے کپڑے دے دے، میری دولت دے دے۔ مصعب ابن عمیر نے سب دے دیا، ٹاٹ پہنے، اور ٹاٹ پہننے کے بعد حضور کی محفل میں آئے۔ سرکار نے فرمایا اسے پہچانتے ہو؟ صحابہ کی آنکھ میں آنسو تھے، جی یا رسول اللہ یہ وہی ہے کہ جس نے اتنے قیمتی کپڑے پہنے کہ مکے میں اس سے زیادہ قیمتی کپڑے پہننے والا کوئی نہ تھا، لیکن صرف اسلام کی خاطر اور حضور کی محبت کی خاطر اس بندے نے ٹاٹ کے کپڑے پہن لیے۔ وہ مصعب ابن عمیر۔ حضرت مصعب کے ایک ہاتھ پہ حملہ ہوا، ہاتھ کٹ گیا، بائیں ہاتھ میں پرچم سنبھالا۔ توجہ فرمائے، یہ کہانی قصہ نہیں ہے، اسلام کی تاریخ ہے۔ ایک ہاتھ کاٹا تو دوسرے ہاتھ میں۔ آپ مجھے بتائیں چھری سے انگلی کٹتی ہے نا، ہم 10 بار ہاتھ جھٹکتے ہیں، یہ ٹوپ کہاں ہے، وہ کہاں ہے، وہ یہ کہاں ہے۔ بتائیں کہ انگلی کٹنے کے بعد دوسرے ہاتھ سے کوئی چیز پکڑنے کی طاقت ہوتی ہے؟ یہ میرے رسول کے صحابہ ہیں۔ ایک ہاتھ کٹا ہے، پرچم اسلام دوسرے ہاتھ میں لیا، دوسرا ہاتھ کٹا ہے تو ان کٹے ہوئے بازوؤں سے یوں سنبھالا دیا ہے پرچم اسلام کو، لیکن گرنے نہیں دیا۔ اور اس کے بعد جب پیٹھ میں کھنجر ڈالا گیا ہے، ادھر پرچم اسلام گر رہا تھا، آقا فرماتے علی بڑھ کر کے تھام لو، اسلام کا پرچم گرنے نہ دو، اور میرے مولا علی مرتضیٰ نے اس پرچم کو تھاما۔ اسی جنگ کے درمیان ایک واقعہ یوں ہوا کہ مصعب ابن عمیر تو شہید ہو گئے، بہت سے صحابہ شہید ہوئے، ان میں سے ہندہ لے کر کے آئی تھی ایک غلام کو اپنے ساتھ کہ اگر تو میرے باپ کے قاتل حمزہ کو قتل کر دے گا تو میں تجھے منہ مانگا انعام دوں گی۔ اس غلام وہ حبشی النسل تھا، قد اس کا چھوٹا تھا، اس کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی اور ایک دم لال لال تھی، اور وہ چھوٹا نیزہ چلانے میں بڑی مہارت رکھتا تھا۔ جنگ کے میدان میں اس کو کوئی دلچسپی کسی سے نہیں تھی، اس کو تلاش جو تھی تو جناب امیر حمزہ کی تلاش تھی۔ اس نے دیکھا ایک اونچے قد کا آدمی جو بڑا خوبرو ہے، خوبصورت ہے، وہ دشمنوں کی صف میں گھستا ہے اور فقرے کستے ہوئے لوگوں کو کاٹتا ہے۔ اس کی بہادری دیکھ کر، چونکہ جوہر کی گت جوہری جانتا ہے، بہادر بہادروں کو جانتے ہیں، اہل علم کو جانتے ہیں، اہل ہنر کو جانتے ہیں۔ اتنا بہادر وحشی تھا، اس کے کفر سے ابھی مجھے کوئی گفتگو نہیں، کفر ایک الگ عنوان ہے، اس کی بہادری ایک الگ عنوان ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی کافر ہو تو بہادر نہیں ہو سکتا، ایسا تو نہیں ہے۔ تو وہ کافر تو تھا لیکن وہ بہادر بھی تھا، اور وہ چھوٹا نیزہ چلانے میں بڑا ہنر رکھتا تھا۔ اسی لیے ہندا جیسی خاتون نے، عورت نے اسی کا انتخاب کیا کہ میرا کام یہی کر سکتا ہے۔ اور پھر جو ہے وہ جب تلوار یوں چلاتے دیکھا اس اونچے قد کے خوبصورت شکل آدمی کو، وہ پوچھا یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا یہ نبی کا چچا حمزہ ہے، اس کا نام حمزہ ہے۔ تو تب کہا کہ یہی تو میرا شکار ہے۔ اور جناب حمزہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ابن عبدالعزیٰ کو جب قتل کر رہے تھے تو آپ جیسے ہی جھکے ہیں اس کو کاٹنے کے لیے تو آپ کی جو زرہ ہے وہ ہٹی ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا، آدمی جھکتا ہے اور آگے سے اگر کرتا چاک ہو تو وہ کھلتی ہے، تو جیسے ہی کھلی ہے اس نے وہاں سے نیزہ لہرا کر کے یوں پھینکا تو حضرت حمزہ کے پیٹ میں گھسا اور پیٹ کو چیرتا ہوا پیٹ سے نکل گیا۔ حضرت حمزہ نے تلوار سنبھالی اور وحشی کی طرف بڑھے، لیکن چونکہ زخم اتنا کاری تھا کہ آپ گھٹنوں کے بل زمین پہ آ گئے۔ وحشی نے خود بیان کیا ہے حضرت امیر حمزہ کی شہادت کا واقعہ۔ پھر جب حضرت امیر حمزہ شہید ہو گئے تو اس نے ہندا کو اطلاع دی۔ ہندا کو جب اطلاع ہوئی تو اس نے وحشی کی مدد سے پیٹ چاک کروایا، کلیجہ نکالا اور ہاتھ کی انگلیاں کاٹی، کان کاٹے،
اور زبان کاٹی، ناک کاٹی، اور اس کو ایک دھاگے میں پیرو کر گلے میں ہار پہنا، بازو بند بنائے، پازیب بنائے، اور اسی انداز سے وہ مکہ تک گئی۔ وہ جب کلیجہ چبایا ہے تو کلیجہ چبا کے نگلنا چاہتی تھی لیکن نگل نہ سکی اور اس نے تھوک دیا۔ یہ حضرت امیر حمزہ کی شہادت تھی۔ ایک شہید میدان احد میں اور بھی قابل ذکر، یہ تو سبھی قابل ذکر ہے لیکن ٹائم ختم ہو رہا ہے اور ہمیں اپنی گفتگو سمیٹ لینا نا کہ کچھ تھوڑا سا ٹائم زیادہ ہوگا کیونکہ آج خاص شب ہے، پچھلی ہفتے اعلان ہوا تھا اور آج خاص شب ہے، اس لیے بہت زیادہ وقت ہم نہیں لیں گے، آپ کا ٹائم کے حدود میں رہ کر اس کو مکمل کر دیں گے۔ ایک اور شہادت ہے، وہ شہادت حضرت حنظلہ کی شہادت۔ یہ حنظلہ کون ہے؟ آپ کو حیرت ہوگی، 50 سے 70 لوگ لے کر ابو عامر فاسق جو مدینے کا راہب تھا، وہ حضور کے خلاف جنگ میں شریک ہوا، اسی کے حقیقی بیٹے کا نام حضرت حنظلہ ہے۔ اور حنظلہ صحابی رسول ہیں، اور کس شان کے صحابی رسول ہیں کہ اسی دن ان کی شادی ہوئی تھی۔ آپ بار بار سنتے ہیں اس لیے میں اس کی تفصیل، اسی دن ان کی شادی ہوئی تھی اور صبح کو وہ نکلے ہیں تو حضرت بلال کا اعلان جب رات کے آخری پہر میں ہوا تو بیوی کو اسی حالت میں چھوڑ کر تاخیر نہ ہو جائے اسی شان سے نکلے۔ حضرت حنظلہ جب شہید ہوئے تو کسی نے عرض کی حضور حنظلہ نے بڑے شہادت کے جوہر دکھائے اور وہ شہید ہو گئے، تو حضور نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ زمین اور آسمان کے درمیان ان کے لاشے کو فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ اس کی حضور انہیں کیوں غسل دے رہے ہیں؟ تو ارشاد ہوا کہ آج اس کی شادی کی پہلی رات تھی اور وہ بیوی سے وظیفہ زوجیت ادا کر رہا تھا، اور جیسے ہی بلال کی آواز کان میں پہنچی تو وہ سب چھوڑ کر کے اتنی تاخیر بھی گوارا نہ کی کہ میں نہا لوں، نہاؤں گا تو تاخیر ہو جائے گی، حضور ناراض نہ ہو جائیں، تو ویسے ہی جنابت کی حالت میں آ گیا تو فرشتے اسے غسل دے رہے۔ اس کا نام لقب آج سے غسیل الملائکہ، حضرت حنظلہ کی بیوی۔ اب رشتے بتا رہا ہوں، ابو عامر فاسق ادھر سے، اس کے بیٹے حضرت حنظلہ، عبداللہ ابن ابی بھگوڑا وہ رئیس المنافقین، اس کی بیٹی حضرت حنظلہ کی بیوی، اور کس شان کی بیٹی؟ باپ رئیس المنافقین غدار رسول، جس کی مذمت میں قرآن کی کئی آیتیں، اور بیٹی کی شان کیا؟ جب حنظلہ پہلی رات کی دلہن چھوڑ کر حجرے سے نکلنے لگے کہا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، کہاں جا رہے ہو؟ آج کی رات تو وصل کی رات ہے، فرقتوں کی نہیں، آج کی رات تو محبت کی ہے، نفرتوں کی نہیں، آج کی رات تو ملنے کی ہے، جانے کی نہیں۔ تو حنظلہ نے کہا تھا میری راہ میں محبتوں کی راہ میں رکاوٹ نہ بننا۔ کہا کون محبوب ہے جو ہم سے زیادہ عزیز ہے؟ کہا وہی مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ تو اس دلہن نے کہا تھا جاؤ جاؤ، میں روکنے کے لیے نہیں، لیکن بس جاتے جاتے ہاتھ میں ہاتھ لے کر اتنا وعدہ تو کر لے کہ جب تم شہید ہو کر جنت میں قیامت کے دن جاؤ گے تو مجھے یہاں چھوڑ کر جا رہے ہو، وہاں بھولنا نہیں، وہاں مجھے بھی ساتھ لے کر کے جانا، اور جاؤ روکتی نہیں ہوں، اگر واپس آؤ گے تو غازی کی بیوی کہلاؤں گی، اور اگر شہید ہو گئے تو میں شہید کی بیوہ کہلاؤں۔ یہ غسل کی داستان اسی لیے اتنی مشہور کی گئی کہ ایک ہی رات میں بچے پیدا نہیں ہوتے، لیکن حضرت حنظلہ نے جان دے دی اللہ کی راہ میں، اسی ایک ملاقات میں اللہ نے بیٹا عطا کیا، ان کا نام عبداللہ رکھا گیا، اور وہ یزید کے دور تک حیات رہے، اور آپ نے بھی یزید کے خلاف جو ہے مدینہ منورہ میں جو واقعہ ہوا اس کے خلاف جو ہے وہ بھرپور حصہ لیا۔ حضرت عبداللہ ابن حنظلہ غسیل الملائکہ، اسی میں حضرت عبداللہ ابن جہش، تھوڑا سا وقت، حضرت سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں اور عبداللہ دونوں جوان تھے، ہم دونوں ملے ایک دوسرے کے ساتھ، ملے تو عبداللہ نے کہا چلو یار مل کر کے صبح کا وقت ہے، دعا کی قبولیت مجاہدین کی ہوتی ہے، ہم دعا کرتے ہیں، تم دعا کرو میں تمہاری دعا پہ آمین کہوں گا، اور میں جب دعا کروں گا تو تم بھی آمین کہنا۔ حضرت سعد کہتے ہیں میں نے ہاتھ اٹھائے، اللہ
اب جب جنگ شروع ہو تو مجھے ایک مضبوط کافر دینا اور میں ایک تلوار میں اس کے 2 ٹکڑے کر دوں اور خوب لڑوں اور انہیں شکست دوں. حضرت عبداللہ نے کہا آمین. پھر اس کے بعد باری حضرت عبداللہ کی تھی. عبداللہ نے ہاتھ اٹھایا اللہ مجھے اتنا مضبوط اور طاقتور دشمن اور کافر دینا کہ جو میرے ٹکڑے کر دے, جو مجھے شہید کر دے اور میرے کان بھی کاٹ دے, میری ناک بھی کاٹ دے, میری آنکھیں کاٹ دے, میرے ہونٹ کاٹ دے, تاکہ میں تیری بارگاہ میں آؤں تو اس شان سے آؤں, نہ میری ناک ہو, نہ میرے کان ہو, نہ میرے ہونٹ ہو, یہ سب کچھ کٹا ہوا ہو, اس شان سے تیری بارگاہ میں آؤں. تو پوچھے عبداللہ کیا حال ہے؟ تو عرض کروں یہ کیفیت تیرے لیے اور تیرے محبوب کے لیے ہے, اور بس پھر تو راضی ہو جائے. اللہ اکبر. یہ دعا کی اور چونکہ وعدہ ہو چکا تھا آمین کہنے کا, تو جناب سعد کہتے ہیں میری دعا سے بہت بہتر دعا ان کی تھی. دیکھو یہ ہے مومن, پیدر مادر برادر جان مال ان پر فدا کر دے. یہ ایسی دعائیں ہوتی ہیں, مومنین کی دعائیں اس شان کی ہوتی ہیں. شہادت ہے مقصود مطلوب مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی, 2 عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل, 2 عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو. عجب چیز ہے لذت آشنائی. او نوجوان تو موبائل سے اور گناہوں سے, انٹرنیٹ سے, فلموں سے, ہیرو ہیروئن اور کرکٹر سے لذت آشنا ہے. ذرا اس یار کی لذت تو پا جس یار کے لیے اویس جنگلوں میں گھومتا تھا. اس یار کی لذت تو پا جس کے لیے عبداللہ ابن جہش شہادت کی دعائیں کرتا تھا. اس یار کی لذت تو پا جس نے مجنوں کو جو ہے وہ جنگلوں کا گم شدہ مسافر بنا دیا تھا. اس یار کی لذت تو پا جس کے لیے محمد حسین منصور ابن حلاج نے تختہ دار کو قبول کیا. اس یار کی لذت تو پا جس کے لیے رابعہ پوری رات مصلی پر گزارتی تھی. اس یار کی لذت تو پا جس کے لیے بایزید بستامی 2 قدم پہ عرش تک جاتے ہیں. اس یار کی لذت تو پا جس کے لیے جنید بغدادی اپنا سب کچھ مثال کر دیتے ہیں. اس یار کی لذت تو پا جس کی لذت پانے کے بعد فضیل ابن عیاض جیسا ڈاکو وقت کا قطب الاقطاب بن جاتا ہے. اس یار کی لذت تو پا جس کے لیے میں کھانا چھوڑ کر بشر حافظ 2 لاکھ حدیثوں کا حافظ بن جاتا ہے. اس یار کی لذت تو پا. عجب چیز ہے لذت عشق. تو نے اسے پہچانا کب ہے؟ اتنا قریب ہے کہ کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید. تو اس سے دور ہے. تجھے پیار تو میخانوں سے اور گناہ خانوں سے ہے. اس یار کی طرف تو کب آئے گا؟ جس دن اس کی طرف آئے گا دنیا تیری کنیز بن کر پیچھے آئے گی. تو باتیں بڑی کرتا ہے لیکن تو کام بڑے نہیں کرتا. ایک مفکر ابھی اسی ہفتے میں انتقال کر گیا, بڑا مفکر, ہند کو جس میں ناز ہے. میں نے اس کے اقوال کو جب دیکھا تو مجھے ایک قول نظر آیا. دیکھو علم اور حکمت گمشدہ خزانہ ہے, جہاں سے مل جائے لے لیں. ابوالکلام سے ملے تو لے لیں, عبدالکلام سے ملے تو لے لیں, اور بے کلام سے ملے تو بھی لے لیں. بات صرف اپنے نفع کی چاہیے. تو مفکر کہتا ہے کامیاب لوگ وہ ہوتے ہیں جو بڑے خواب دیکھتے ہیں, اور جو بڑے خواب دیکھتے ہیں وہ بڑے کام کرتے ہیں. لیکن ناکام اور کامیاب لوگوں میں فرق یہ ہے, کامیاب لوگوں کی نشانی ہے کہ وہ خواب دیکھ کر سوتے نہیں ہیں. وہ خواب دیکھ کر سوتے نہیں ہیں, وہ خواب دیکھ کر جاگتے ہیں. تو جو خواب دیکھ کر جاگتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں اولیاء اللہ کی پوری زندگی اٹھا کے دیکھیں. اللہ والے ایک خواب دیکھا تھا, مجھے اللہ کا قرب چاہیے, اس کے لیے وہ راتوں کو جگتے رہے, رت جگے کرتے رہے, آنسو بہاتے رہے. تو کامیاب لوگ وہ ہوتے ہیں. کوئی دنیا کے لیے مثال دے رہے ہیں, ہمارے لیے تو ساری چیزیں دین پر فٹ کرنی ہمیں. تو اس لیے لوگوں بڑے خواب دیکھو, اور ان خواب دیکھنے کے لیے سویا مت کرو, اس کے لیے جاگا کر.
جو جاگتے ہیں نا وہی کامیاب ہوتے ہیں، جو سوتے ہیں وہ مٹا دیے جاتے ہیں، کھو دیے جاتے ہیں، بھلا دیے جاتے ہیں۔ تو عبداللہ ابن جہش کی یہ دعا، اور اخیر میں جاتے جاتے حضرت اسود کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد جنگ کا اختتامی نتیجہ پیش کر کے گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ یوں بھی ہوا کہ، یا اس کو پھر کسی اور موقع پہ موقوف رکھتا ہوں، یوں ہوا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھوڑے پر سوار تھے۔ ایک شخص جس کا نام ابن وقاص تھا، عتبہ ابن وقاص، اس بدترین نے پتھر اٹھایا اور پوچھا محمد کہاں ہے؟ توجہ فرمائیں، پوچھا محمد کہاں ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ وہ دیکھو وہ جو ڈبل زرہ پہنے ہوئے نا خود ہیں، اور ان کے ارد گرد صحابہ ہیں، وہی ہیں کھڑے ہوئے، گھوڑا ان کا کھڑا ہوا ہے۔ بڑا پتھر اٹھایا اور حضور کے منہ پر ایسی زور سے دے مارا کہ آقا کریم کا ہونٹ پھٹ گیا، اور حضور علیہ السلام کے 4 دانت، اوپر کے 2 نیچے کے، اس کا کنارہ شہید ہو گیا۔ اس کی پہلے ہم تشریح کر چکے ہیں کہ جب بھی آقا کے دندان شہید ہونے کی بات کی جاتی ہے تو اس سے مراد مکمل دانت نہیں شہید ہوئے، بلکہ وہ کنارے جو ہوتے ہیں نا وہ شہید ہوئے، اور وہ شہید ہونے کے بعد بھی حضور علیہ السلام کے دانتوں کی چمک اور بڑھ گئی، کیونکہ آپ نے کاچولی دیکھی، کیا کہتے ہیں اس کو؟ کاچولی کہتے ہیں۔ اگر کاچولی کو تھوڑا سا توڑ دیا جائے تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ٹوٹی ہے، لیکن اس کی چمک اور بڑھ جائے، یعنی کانچ کو تھوڑا سا تراش دیا جائے تو اس کی چمک اور بڑھ جاتی ہے۔ تو آقا کے 4 دانت کے کنارے شہید ہو گئے، لیکن آقا کے دانت تو اس پلید نے شہید کیے، اور اس کے بعد اس کے 2 ٹکڑے بھی کر دیے گئے، لیکن اللہ نے اس کو سزا یہ دی کہ اس کی اولاد جتنی اس کے بعد پیدا ہوئی وہ پیدائشی طور پر 4 دانتوں کی معذور پیدا ہوتی تھی، یعنی پیدا ہونے کے بعد جب انسان کو دانت نکلتے ہیں تو 4 دانت اس کی اولاد کے کبھی نہیں نکلے، پوری نسل اس کی چلی گئی لیکن وہ 4 دانت کبھی نہیں نکلے، اور 4 دانت کے بغیر اس کی نسل ہوتی تھی اور انتہائی منہ سے بدبو آتی تھی، لوگ دیکھ کر کے پہچان جاتے تھے یہ وہی ہے، اسی کی نسل سے ہے جس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان شہید کی۔ جب آقا علیہ السلام کو پتھر لگا تو خود کی 2 کڑیاں گالوں میں گھس گئی، پھر اس کے بعد حضور کا گھوڑے کا پیر پھسلا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گڑھے میں آ گئے۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے، لیکن میں نہیں کہتا ایسی بات کہ حضور گڑھے کے اندر گر گئے، لیکن میں یہ کہنے کی جسارت نہیں کرتا، خدا کی قسم میرا آقا وہ آقا ہے جو وہاں گر جاتا ہے وہ سنبھل جاتا ہے، لیکن یہ تاریخ کا ایک عجیب سا باب ہے کہ حضور کے گھوڑے کا پیر پھسلا اور ابو عامر فاسق نے جو جگہ جگہ گڈھے کروا رکھے تھے اس گڈھے میں حضور آ گئے، آقا کریم کی خود کی کڑیاں گالوں میں گھس گئی، پیر پہ زخم آ گیا، پنڈلیاں زخمی ہو گئی، کمر شریف میں لگا اور تیر پر تیر آئے، اتنا خون نکلا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بتقاضے بشریت کھڑے ہونے کی پوزیشن میں نہ تھے۔ حضور علیہ السلام کو ہم نور مانتے ہیں، نور ہونا اور بشر ہونا یہ حضور کی شانیں ہیں، حقیقت اللہ جانتا ہے ان کی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اگر وہ نور تھے تو پھر یہ زخمی کیسے ہوئے؟ حیرت ہے، بس اعتراض اعتراض اور اعتراض۔ یاد رکھیے کہ حضور علیہ السلام جب زخمی ہوئے تو وہاں نورانیت کی شان مغلوب ہو گئی اور بشریت کی شان غالب ہو گئی، یہ آپ کو ایمان رکھنا چاہیے، کیونکہ حضور کی دونوں شانیں ہیں۔ اور مثال کے طور پہ ایک بات سی بس کر کے بات سمجھا کر گزرنا چاہتا ہوں، بولو انسان کے اندر غصہ ہے کہ نہیں؟ بولو، ہر انسان میں غصہ ہے؟ اچھا، ہر انسان میں خوشی بھی ہے، خوشی منانے کا جذبہ بھی ہے؟ جب تیرے بیٹے کی شادی ہوتی ہے اور تو ہنستا ہے تو وہ تیرا غصہ کہاں جاتا ہے؟ اب وہ دیکھ کر کوئی کہے کہ یہ بے غیرت، اس کو غصہ آتا ہی نہیں، ارے غصہ آتا ہے لیکن آج نہیں آیا، کیونکہ غصہ اور خوشی دونوں اس کی شانیں ہیں۔
تو جب خوشی آتی ہے تو غصے کی صفت مغلوب ہو جاتی ہے اور خوشی کی صفت غالب ہو جاتی ہے، اور جب غصہ آتا ہے تو لب میں مسکراہٹ نہیں آتی، چاہ کر بھی مسکراہٹ نہیں آتی۔ وہ مسکراہٹ کہاں گئی جو ابھی تک کہے لگا رہا تھا دوستوں میں بیٹھ کر، اب دشمن کو دیکھ کر کے گالیاں دے رہا ہے، چہرہ لال ہو گیا ہے، تو کہیں گے وہ خوشیوں کی صفت مغلوب ہو گئی اور غصے کی صفت غالب ہو گئی۔ نادان جب خوشی اور غصہ یہ دو صفتیں ہیں، کبھی غالب اور مغلوب ہوتی ہے، تو نور اور بشر مصطفیٰ کی دو شانیں ہیں۔ جب صفت بشریت غالب ہوتی ہے تو خون بھی نکلتا ہے، دانت بھی شہید ہوتے ہیں، زخم بھی آتے ہیں، اور جب صفت نور غالب ہوتی ہے تو پھر وہ عائشہ کو بھی نظر نہیں آتے اور وہ ہواؤں میں پرواز کیا کرتے ہیں۔ جبریل بھی حیرت زدہ رہتے ہیں، حضور کی دو شانیں، کئی شانیں حضور کی، جیسے تمہاری شانیں ہیں، غصہ، غم، خوشی، اور یہ اور وہ ساری چیزیں۔ تو حضور علیہ السلام کے اٹھنے کی پوزیشن نہیں تھی، صحابہ نے اٹھایا اور اٹھا کر کے لے کر دوڑے۔ اس میں یہ بات پھیل گئی حضور شہید ہو گئے، آقا کی شہادت ہو گئی، پورے میدان میں ایک ہلچل، حضور شہید ہو گئے، حضور شہید ہو گئے، حضور شہید ہو گئے۔ کچھ لوگ کہنے لگے جب آقا شہید ہو گئے تو اب لڑنا کس کے لیے، چلو اب ہم بھی گھر چلتے ہیں۔ لیکن کسی نے پکار کے کہا سنو سنو، اگر تم محمد کی عبادت کرتے تھے تو وہ شہید ہو سکتے ہیں جیسے اور انبیاء شہید ہوئے، لیکن ہم محمد عربی سے محبت کرتے ہیں، ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم عبادت اس خدا کی کرتے ہیں جو وحدہ لا شریک ہے۔ اور پھر تم یہ کہتے ہو کہ وہ شہید ہو گئے تو لڑے کس کے لیے؟ ارے اگر وہ شہید ہو گئے تو اب جینا کس کے لیے ہے؟ جب وہ شہید ہو گئے تو ہم بھی شہید ہو جائیں، لڑو کٹو مرو۔ اور پھر صحابہ نے وہ جوہر دکھائیں کہ کفار کے چھکے چھڑا دیے۔ جب آقا کریم کو لے کر کے گئے تو احد پہاڑ پر حضور کو بٹھایا۔ زخمی کے لیے نرم گدوں کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ سہارا ہو، قربان میرے نبی کا معجزہ۔ زخمی دیکھ کر کے کوئی ان کو مجبور نہ سمجھے، جیسے ہی پہاڑ پہ بٹھایا پہاڑ موم کی طرح نرم ہو گیا، اور حضور کا پیچھے کا پورا حصہ اس پتھر کے اندر آ گیا۔ الحمدللہ میں نے اپنی آنکھوں سے اس کی زیارت کی، اور میرے ساتھ اس وقت ہمارے برادر جمیل رضوی صاحب بھی موجود تھے، اور بھی بہت سے احباب موجود تھے۔ ہم لوگوں نے زیارت کی اس مقام کی، خدا کی قسم آج بھی اس مقام سے ایک عجیب سی خوشبو آتی ہے جو کسی عطر میں ہم نے نہیں سونگھی۔ لیکن رات کے وقت بڑی مشقتوں سے چڑھ کر کے گئے تھے اور اس مقام کی زیارت کی۔ وہاں پر پہلے سیمنٹ بھر دی گئی تھی، پھر لوگوں نے پھر سے کھود لیا، اور اب بھی وہ مقام موجود ہے۔ وہ مقام جو ہے وہ 2003 تک تو ایسے ہی تھا، بعد میں اس پہ سیمنٹ بھری گئی، ابھی پھر لوگوں نے کھود لیا، لوگ جاتے ہیں اس کی زیارت کرتے ہیں۔ تو وہ مقام جو ہے وہ آقا علیہ السلام کا یوں آ گیا، چاروں طرف سے جانثار جمع ہو گئے۔ عرض کی حضور جنہوں نے آپ کا خون بہایا، آپ ان کے لیے دعائیں ضرر کریں، وہ ہلاک ہو جائیں، وہ ہلاک ہو جائیں، وہ ہلاک ہو جائیں۔ چاروں طرف سے صحابہ کھڑے ہیں، حضور دعا کریں نا، حضور دعا کریں وہ ہلاک ہو جائیں۔ حضور کا خون بہ رہا ہے، داڑھی خون سے تر ہو گئی ہے، کپڑے خون سے تر ہو گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی پیش کیا جاتا ہے تو پانی میں بھی خون آ جاتا ہے، نکالی جا رہی ہے، دانتوں سے کھینچی جا رہی ہے، عجیب سا حال ہے۔ وہ واقعی بڑا عجیب ہے۔ پتہ ہے جس وقت حضرت مرثد ابن ابی مرثد وہ نکالنے لگے نا تو نہ نکال سکے، فرمایا جا تیرا کام نہیں، درود شریف پڑھ۔ انہوں نے آقا نے کہا تیرا کام نہیں، کمزوروں کا کام نہیں۔ پھر اس کے بعد میرے آقا حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح امین الامہ ہے، حضور میں نکالتا ہوں، آقا میں نکالتا ہوں۔ سرکار نے کہا ٹھیک ہے تم نکالو۔ حیرت ہے تاریخ کے اس باب پر، اتنی گھمسان کی جنگ ادھر چل رہی ہے، حضور کے گالوں میں 2 کڑیاں گھسی ہوئی ہیں۔ اب آقا کی شان یہ کہ حضور علیہ السلام کو کوئی ایسے دیکھے، حضور یوں کھڑے ہیں، توجہ آپ کی، حضور یوں کھڑے ہیں تو آقا کا قد میانہ نظر آتا ہے،
اور کوئی جہاں بازو میں جا کے کھڑا ہو گیا، کتنا بھی لمبا ہوگا حضور اس سے اونچے نظر آئیں. یہ آقا کا معجزہ. سارے اونچوں میں اونچا سمجھئے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. تو اب کوئی حضور کے پاس جا کے کھڑا ہو تو حضور کے قد کے برابر اس کا قد نہیں رہتا، کتنا بھی اونچا ہو. تو ابو عبیدہ ابن الجراح یوں پنجوں کے بل کھڑے ہوئے، اب حضور کے گالوں تک پہنچے. اب کوئی چیز اگر نکالنی ہے تو آپ جانتے ہیں، جیسے کوئی کیل ہے یا کچھ چیز ہے تو دیوار سے یا کسی چیز سے نکالنی ہے تو دو کام کرنے پڑتے ہیں. ایک تو جس سے نکالنی ہے اس کو دبانا ہے، اور جو چیز نکالنی ہے اس کو کھینچنا ہے. ابو عبیدہ ابن الجراح امین الامہ جس کو حضور نے کہا، آقا فرماتے ہیں ہر امت کا ایک امین ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ ہے. تو آپ جو ہے وہ دانت سے کیل پکڑتے تھے اور ہونٹوں سے حضور کے گالوں کو دباتے تھے. سرکار کہتے ابو عبیدہ دانت سے گال دبا اور دانت ہی سے کھینچ، تبھی یہ نکلے گا. عرض کرتے تھے آقا میرے دانت سخت ہے، اگر دانت گالوں کو لگیں گے تو بے ادبی ہوگی، اللہ کو جواب کیا دوں گا. اس لیے ابو عبیدہ ہونٹ سے گالوں کو دباتے تھے. قربان وہ کیا صحابہ ہیں میرے آقا کی، کیا مقدر ہے. کوئی پھولوں کی پنکھڑیوں کو اپنے لب لگاتا ہے، کوئی مصطفیٰ کے رخساروں کو اپنا لب لگاتا ہے. کیا وہ تقدیر والے تھے، اہل تقدیر تھے، وہ مزاروں میں آرام کر رہے ہیں. جب ہونٹوں سے گالوں کو دباتے ہیں اور کھینچتے ہیں تو آقا کہتے ہیں ابو عبیدہ دانت لگا کر، حضور دانت نہیں لگا سکتا. آخر کڑی تو نکل گئی، دونوں دانت ٹوٹ گئے. کسی نے کہا ابو عبیدہ تیرے دانت ٹوٹ گئے. عرض کی ادب کے امتحان میں کامیاب ہونا یہ زیادہ قیمتی ہے، دانتوں کا رہنا یا ٹوٹنا یہ زیادہ قیمتی نہیں ہے. اسی حالت میں زندگی گزار لیں گے لیکن یہ تو نہیں ہوگا کہ حضور کی بے ادبی ہو گئی. آقا نے کہا دانت میرے لیے ٹوٹے ہیں، اب تو ادھر بھی آ. حضرت ابو عبیدہ قریب آئے، حضور نے منہ پر ہاتھ رکھا اور دعا کی اللہ ابو عبیدہ کو اور خوبصورت دانت عطا فرما. جب آقا نے ہاتھ نہیں رکھا تھا تو دونوں دانت ٹوٹے ہوئے تھے، ہاتھ ہٹایا ہے تو جو دانت پہلے سے تھے اللہ نے اس سے خوبصورت دانت ابو عبیدہ کو عطا فرمایا. یہ معجزہ دکھا کر بتا دیا میرے دانت شہید پر دلیل نہ بنانا. ابھی بھی ہاتھوں میں خدا نے وہ طاقت دی ہے کہ ٹوٹے ہوئے دانت میں ہاتھ رکھ دو تو اللہ بہتر دانت عطا فرماتا ہے. اب وہ منزل آئی، جنگ کا غبار چھٹا، کفار نکلے اپنے مردوں کو چھوڑ کر کے. تو سرکار نے فرمایا کہ لاشوں کو اکٹھا کرو. لاشیں اکٹھا کی گئی. سرکار نے فرمایا کہ سب کو یہیں دفن کر دو، میرے چچا حمزہ کی سوا حمزہ کو ہم لے جائیں گے. ایک ضعیف روایت ہے لیکن فضائل اعمال میں مقبول ہے تو عرض کر دیتا ہوں محققین سے معذرت چاہتے ہوئے، اس لیے کہ میں تو بحیثیت ناصح کھڑا ہوتا ہوں، بحیثیت محقق نہیں. تحقیق کے میدان میں جو لوگ جوہر دکھاتے ہیں وہ اپنی تحقیقیں پیش کریں، اور میں جو ہے وہ ایک ضعیف روایت، ضعیف پہلے ہی کہہ دے رہا ہوں تاکہ جب کوئی محقق قلم اٹھائے تو بیچارے کو رات و دن کتاب تلاش کرنے کی ضرورت نہ پڑے، وہ میرے جملوں کو دلیل بنا لے. آقا نے فرمایا کہ اٹھاؤ حمزہ کا جنازہ اور بقیع میں دفن کریں گے، اس لیے کہ میں بار بار اپنے چچا سے مل سکوں گا. جیسی جنازہ کندھوں پہ اٹھایا احد میں زلزلے آنے لگے. سرکار میں رک جا احد، رک جا، ٹھہر جا. عرض کی حضور آپ میری امانت لیے جاتے ہیں، میری امانت مجھے سونپ دے، میں رک جاؤں گا. کہا تیری امانت؟ جی یا رسول اللہ، حمزہ کا جنازہ میری امانت ہے، آقا اسی کے سہارے تو قیامت تک رہیں گے. یا رسول اللہ اس امانت کو میرے سپرد کر جائیں. آقا نے فیصلہ کیا، ٹھیک ہے اب یہیں رکھیں گے. آقا نے فرمایا زبیر تمہاری امی صفیہ کو چچا حمزہ کے جنازے پہ آنے نہ دینا، ناک کٹ چکی ہے، کان کٹ چکے ہیں، پہچان کے قابل بھی نہیں ہے جنازہ. اگر مجھے اپنی پھوپھیوں کا خیال نہ ہوتا تو میں یوں ہی چھوڑ جاتا اپنے چچا کو، میرے چچا کے جسموں کو چیل اور کوے کھاتے، جانور کھاتے، تاکہ ان کے درجات اور بڑھتے.
شہید کو جتنی سختی سے شہید کیا جاتا ہے اس کے درجات اتنے بڑھتے جاتے ہیں. سید الشہداء اسی لیے کہے گئے. لیکن حضرت صفیہ کو زبیر نے کہا امی ماموں کے جنازے کے قریب نہ جانا، حضور نے منع کیا ہے. کہا ہٹ، تو سمجھتا کیا ہے، میں عبد المطلب کی بیٹی ہوں، ہاشمی خون رکھتی ہوں. جب بھائی کے جنازے پر گئی تو نہ بال نوچے نہ سینہ پیٹا، بلکہ کہتی ہے بھائی تو نے اپنے نبی کی غلامی کا حق ادا کر دیا، اللہ تجھے بہتر جزا دے. لیکن بھائی کا قد لمبا تھا، کپڑے بھی اتار لیے گئے. کس قدر ظلم کیا تھا، کپڑے بھی اتار لیے گئے. ایک چادر سی جسم پر پڑی تھی اور وہ کفن کے لیے کافی نہ تھی. حضرت زبیر سے صفیہ نے کہا حضور کی پھوپھی ہے، بڑی عظیم، حضور بہت محبت کرتے تھے صفیہ سے. زبیر جلدی سے جا گھوڑا دوڑاتے ہوئے اور میرے 2 دوپٹے ہیں لے کر کے آ، تاکہ ایک بہن اپنے بھائی کو کفن تو دے سکے. مجھے معلوم ہے کہ آج میرے رسول کے پاس شہداء کو کفن دینے کے لیے کپڑے بھی نہیں ہے. حضرت زبیر گئے 2 دوپٹے لائے. صفیہ نے 2 دوپٹے سنبھالے، عرض کی آقا یہ 2 دوپٹے ہیں، میرے بھائی کا قد لمبا ہے، یا رسول اللہ ان 2 دوپٹوں میں آپ حمزہ کو کفن دے دیں. مسلمانوں، پیٹ بھر کے 3 مرتبہ کھانے والوں جنہوں نے اسلام کے لیے خدمت کی ہے انہیں کفن بھی نہ تھا. آج ایک لاوارث میت ہوتی ہے تو لوگ چندہ کر کے اس کو 3 کپڑوں میں دفن کرتے ہیں. یہ میرے نبی کے صحابی ہیں، انہیں کفن کے لیے کپڑے بھی نہیں تھے. ایک بہن اپنے بھائی کے لیے 2 دوپٹے سوتی پیش کرتی ہے. میرے بھائی کا قد لمبا ہے، کسی طرح لپیٹ دے. 3 کپڑے تو ہو ہی نہیں سکتے، بس جسم کو لپیٹ کر دفن کر دے. سرکار کہتے ہیں پھوپھی تو نے اپنے بھائی کے لیے تو کفن کا انتظام کر لیا، لیکن میرا ایک صحابی ایسا بھی ہے اس کا کوئی رشتہ دار مسلمان نہیں ہے، اور اسلام لانے سے پہلے وہ مکے کا سب سے قیمتی لباس پہننے والا انسان تھا. اگر تو اجازت دے تو ایک دوپٹہ میں اس کو دے دوں، یعنی مصعب ابن عمیر کو دے دوں. پھوپھی نے کہا آقا ان دونوں دوپٹے کے مالک آپ ہیں، آپ جس کو چاہیں کفن دے. جب وہ دوپٹے ڈالے گئے، سر پہ ڈالتے تو پیر کھلتے، پیر پہ ڈالتے سر کھل جاتا. آقا فرماتے ہیں سر پہ ڈال دو کپڑا اور پیروں پہ گھاس ڈال دو. اور پھر میرے آقا نے فرمایا جتنا پیار مجھے حمزہ سے ہے اتنا ہی پیار مجھے میرے مصعب سے بھی ہے. مصعب نے میرے لیے بڑی قربانی دی ہے. فرمایا میں اپنے چچا کو اور مصعب کو ایک ہی قبر میں دفن کروں گا. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب ابن عمیر کو اور حضرت امیر حمزہ کو ایک ہی قبر میں دفن کیا. قریب میں عبداللہ ابن جہاش کو اور دیگر شہداء کو دفن کیا. اس کے بعد آقا فرماتے ہیں قیامت تک جو بندہ بھی ان کے مزار پر آئے گا یہ لوگ وہ ہیں جو اس کے ایمان کی اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گے. یہ وہ لوگ ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں زندہ رکھنا ہے، قیامت تک کی زندہ رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شان بیان فرمائی یہ ہے. اس کے بعد میرے سرکار لوٹے ہیں تو اس شان سے کہ حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور اس شان سے آقا کریم احد کے میدان سے مدینہ طیبہ کی طرف لوٹے. اس کے بعد آقا کا معمول تھا ہفتے میں 2 دن یا بہت مصروفیت ہو تو 1 دن آقا احد کے شہداء کے مزارات پر تشریف لاتے تھے اور وہاں آ کر اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعا کرتے تھے. آج بھی شہداء احد اپنی قبروں میں آرام کر رہے ہیں. جب حضرت امیر معاویہ کے دور میں نہر کی کھدائی ہوئی یا اور بات کے دور میں زبیدہ کے دور میں یا اور بات کے دور میں ابن تیمیہ کے دور میں مختلف واقعات ہیں، تو کھدائی کے درمیان شہداء احد کے مزارات کھل گئے. جب شہداء احد کے مزارات کھلے ہیں تو ہر شہید نے اپنے ہاتھ وہاں رکھے تھے جہاں پر ان کو زخم لگا تھا. یعنی کسی کا زخم سینے پر ہے تو اس نے سینے پہ ہاتھ رکھا،
کسی کا زخم پیٹ پر ہے تو اس نے پیٹ پہ ہاتھ رکھا، کسی کا زخم گھٹنے پر ہے تو اس نے گھٹنے پہ ہاتھ رکھا. جیسے ہی وہ ہاتھ ہٹایا گیا وہاں سے پھر تازہ خون نکلتا ہوا نظر آیا. اور قرآن نے یہ غیب کی خبر، قرآن کی دی ہوئی غیب کی خبر لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. یہ خدمت کرنے والوں نے خدمت کی ہے. آج انہی کی شب ہے. اللہ تعالیٰ ان کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. میرے نوجوان عہد کرے، اتنی لمبی داستان ہم نے بہت مختصر کر کے بیان کی. بیان کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے، اپنے بزرگوں سے راہ لو، زندگی کے خطوط متعین کرو اور کچھ کرنے کی کوشش کرو. اللہ مجھے آپ سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ. رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے. تو آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں. سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سنی دعوت اسلامی .net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں.